جب آنکھ کھولی تو گھر کا ماحول کیا تھا, ارد گرد کیا دیکھا؟ میری پہلی یادداشت ثانیہ علی گڑھ قصبہ کالونی اور ہے. وہ سارا کچھ. جی, جتنے ثانیہ علی گڑھ میں جتنی اموات ہوئی تھی, تو وہ جب سب کے جنازے اگلے دن جا رہے تھے تو میں ایک چھوٹی سی بچی سڑک پر کھڑی ہوئی ہوں میں, اور میں دیکھ رہی تھی تو وہ جتنی گنتی آتی تھی اس وقت تو میں اس کو کاؤنٹ کر رہی تھی, 1 2 3 4 5 17 جنازے گنے تھے میں نے. آپ نے کہا بہت خاموش مزاج بچی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ ایک ایسے محلے میں رہ رہے ہیں, ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں کبھی باہر ہی نہیں نکلتی, جہاں لڑکیاں تو کیا لڑکے اسکول کالج نہیں جاتے. ممی سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ کتنا پڑھ رہے ہو, بڑے بھائی کے چشمہ لگ گیا تھا تو بھائی ہمیں تو یہ ڈانٹ پڑتی تھی. اب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کتابیں پڑھو, ہمیں ڈانٹ یہ پڑتی تھی کہ کتابیں پڑھ رہی ہو رات میں تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی. یہ وہ ناجیہ ہیں جنہوں نے ایک ایسے وقت میں ہوش سنبھالا. ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں پر تشدد ہے, جہاں پر ریسورسز نہیں ہیں, لیکن کچھ کرنے کی, بڑھنے کی, یہاں سے نکلنے کی ایک جدوجہد ہے. میٹرک کے بعد میں یہ سوچ رہی تھی کہ کالج کا اگر میں نے کہا بھی تو میں جاؤں گی کیسے. آپ قصبہ کالونی میں رہنے, قصبہ کالونی سے جب باہر نکلتے ہیں, میں اس وقت کی بات بتا رہی ہوں نا آپ کو, 90s کے بعد کی ہیرسمنٹ جہاں تک ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر ہیرسمنٹ ہوتی ہے. میں نے بسوں میں اتنا سفر کیا ہے کہ میں دن میں تقریباً 6 گھنٹے بس میں ہوتی تھی. میں کراچی میں پیدا ہوا, پلا بڑھا, سارا سب کچھ. آج تک میں نے منگو پیر نہیں دیکھا. جی, میں وہاں رہتی تھی. کالا پل کہ اس طرف ڈیفنس کلیفٹن اور اس کی دوسری طرف جو ہے وہ مڈل کلاس آباد نے. اب تو کراچی میں سب کچھ برابر ہو گیا, اب تو سب برابر, لیکن اس وقت یہ بہت بڑا ڈفرینس تھا. مجھے ایک خبر دی گئی جو کہ پرویز مشرف صاحب کی خبر تھی, اور ان کے قافلے پہ کوئی حملہ ہوا تھا. ٹھیک. اب جب میں یہ خبر پڑھ رہی ہوں تو میں پوری مسکراہٹ کے ساتھ, اور میں نے بہت ہی باواز بلند اس کو پڑھا, تو پیچھے مرحوم عثمانی صاحب, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آئے. انہوں نے کہا بی بی آپ کو پتہ ہے یہ خبر حملے کی ہے, آپ اتنا مسکرا کیوں رہی ہیں؟ گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ پہلی مرتبہ جیو کی اسکرین پر آئیں؟ یہ وہی لڑکی تھی جو اپنے گھر سے جس وقت نکل رہی تھی تو محلے والے یا ارد گرد کے لوگ باتیں سنایا کرتے تھے کہ یہ تو سارا فیشن تو انہیں کے گھر سے نکلتا ہے. تو وہ میرے ابو کو بہت باتیں سننا پڑتی تھیں. اسٹینفورڈ کی جو فیلوشپ ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں یا پاکستان میں آپ سے پہلے کتنے لوگوں کو ملی تھی, اور خواتین میں کتنے لوگوں کو ملی تھی؟ یہ 2015 کے بعد سے لے کر اب 10 سال ہو چکے ہیں, اور ابھی تک کوئی سلیکٹ نہیں ہو سکا تھا. ایک عام آدمی, ایک بچہ جس وقت سن رہا ہے آپ کو, ایک بچی جو سن رہی ہے, وہ JNMI سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے؟ جوڈیشری کے ساتھ سندھ میں ہم نے 60 ججز کی ٹریننگ کی ہے, بلوچستان پولیس کی, آزاد جموں کشمیر پولیس کی, سندھ پولیس کی ٹریننگ کی ہے. یہ جو ٹریننگز کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے. تمام انٹرنیشنل جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن, ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں. یہ اشر سے شادی کیسے ہوئی بھائی؟ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے, واہ, اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. واہ واہ واہ. السلام علیکم, میں مسعود رضا. آج میرے پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت موجود ہیں, جو مہمان موجود ہیں, انہیں آپ سب جانتے ہیں, لیکن آپ صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے انہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا ہے. اس کے پیچھے کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے, بہت ہی دلچسپ کہانی ہے. ایک ایسی اسٹرگل کی کہانی ہے جو آج کسی بھی نوجوان کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر وسائل ہوتے, ان کے پاس کوئی سفارش ہوتی, ان کے پاس کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا ہوتا تو شاید وہ کچھ کر لیتے. لیکن جن شخصیت سے آج میں آپ کا تعارف کرانے والا ہوں, جنہیں آپ جانتے بھی ہیں, لیکن آج جو تعریف ہوگا وہ مختلف ہوگا, ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ان کا سفر میں کیا بیان کروں کہ اس کو عنوان دوں کہ کراچی کی قصبہ کالونی سے ہیوسٹن تک کا سفر, یا سلائی مشین سے لے کر اور 3-4 کمپنیاں بنانے والی ایک شخصیت, کامیاب شخصیت, ایک ایسی شخصیت جو واقعی مجھے تو بہت انسپائر کرتی ہیں. میری دوست بھی ہیں, لیکن میں اپنے تمام دوستوں میں, تمام کولیگس میں ان کی اسٹرگل کو بہت زیادہ سراہتا ہوں, اور بہت زیادہ اس پر میں یہ بلیف رکھتا ہوں کہ ایسی اگر اسٹرگل ہو تو اس پر تو فلم ہونی چاہیے, اس پر تو ڈاکیومنٹریز بننی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں انہیں بلایا ہے. مختصر سا تعارف کراتا ہوں, نام ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو. پاکستان کی واحد ورکنگ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے صحافت کے ساتھ ساتھ اکیڈمک شعبے میں بھی بڑا کمال دکھایا ہے, اور ڈیجیٹل انوویشن میں ایکو سسٹم قائم کیا. پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی ایسا ادارہ بنا, کوئی ایسا سسٹم بنا کہ جہاں پر لوگ
ڈیجیٹل انوویشن کی طرف آئیں. صحافت کرتے ہوئے ایک ادارہ قائم کیا جو اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے. ہزاروں افراد کو بااختیار بنایا جن میں صحافی، کانٹینٹ کریٹر، نوجوان، بیوروکریٹس، سرکاری افسران اور قانون نافذ کرنے والے اہلکار شامل ہیں. یہاں تک کہ جوڈیشری کے لوگوں کو بھی انہوں نے تربیت دی. 2 تعلیمی ادارے اور 2 ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارمز قائم کیے. پورے پاکستان میں 4000 سے زائد پروفیشنلز کو تربیت دی. 14 جامعات، میڈیا ہاؤسز اور پریس کلبز کے ساتھ تعاون کیا. 60 سے زائد ڈیجیٹل انوویشن پر تحقیقی اشاعتیں اور تحریریں شائع کیں. صحافیوں کی مدد سے ہزاروں تحقیقی اور تفتیشی رپورٹس شائع کیں، تیار کیں، اور صحافت میں AI کے ذریعے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی قیادت کی. اس کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے، غلط نہیں ہوگا اگر یہ بات میں کہوں. اور 30 سے زائد ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارمز نہ صرف قائم کیے بلکہ انہیں مونیٹائز کرنے میں مدد بھی کی. 3 عالمی سطح کی فیلوشپس حاصل کیں جس میں JSK فیلوشپ، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، مایاناز، اور میں اس کی بھی کہانی جانوں گا ان سے، بڑی دلچسپ کہانی ہے. ایسٹ ویسٹ سینٹر فیلوشپ، پوائنٹرز اکیڈمی فار ویمن لیڈرشپ فیلوشپ بھی انہوں نے حاصل کی. ون اینڈ اونلی ہماری دوست اور آپ سب کی جانی پہچانی مس ناجیہ عاشر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھی دن آنا تھا ناجیہ، یہ بھی دن آنا تھا کہ ہم اسٹوڈیوز میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور برابر بیٹھتے تھے، اور آج آمنے سامنے بیٹھے. آج آمنے سامنے اور مجھے جس ڈیجیٹل انوویشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے. بے شک وہ یہی ہے. اور جس دن میں اسٹوڈیو میں آیا تھا نا جیو کے، اس دن بھی آپ نے سکھایا تھا کچھ. وہ کل کی بات لگتی ہے. کل کی بات لگتی ہے. 20-22 سال گزر گئے. 20 سال گزر گئے. تو ناجیہ، اتنا لمبا انٹروڈکشن تھا، میں تو پڑھتے پڑھتے تھک گیا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بھی میں نے بیان نہیں کی ہیں. تو شروع کرتے ہیں ابتدا سے. ٹھیک ہے، بتائیں اپنے بارے میں. پیدائش کہاں ہوئی؟ جب آنکھ کھولی تو گھر کا ماحول کیا تھا؟ ارد گرد کیا دیکھا؟ مسعود، اتنا لمبا چوڑا انٹروڈکشن دیا تم نے. بس ایک اسٹرگل ہے، ایک جد و جہد ہے. کامیابی میں اس کو بہت زیادہ تو نہیں کہوں گی، لیکن کامیابی کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہوتی، ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی. یہ کنسسٹنسی کہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ کسی چیز کے پیچھے لگ جائیں، پھر اس کے اندر خود پر بلیو ہو، اور پھر ہارڈ ورک ہو. تو یہ ساری جو موٹیویشن تھی، یہ مجھے لگتا ہے کہ اسی وقت سے آ گئی تھی جب تھوڑا تھوڑا ہوش سنبھالا تھا. وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ہوش سنبھالا تو میں نے قصبہ کالونی کا ذکر کیا. اب قصبہ کالونی کے اس گھر کا احوال بتائیے. کیا بس جب کتنے بہن بھائی تھے، والدین، گھر کے حالات کیا تھے؟ ہم 7 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ سے، اور قصبہ کالونی میں میری پیدائش ہوئی. میں نے جب اپنے ارد گرد انوائرمنٹ کے اندر ایک ہوش سنبھالا تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہوں کہ جہاں پر وائلنس ہے، جہاں پر ایتھنک کلیشز بہت زیادہ تھے. کانفلکٹ ریڈن ایریا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 80s میں قصبہ کالونی شیعہ سنی فسادات بہت ہوتے تھے. یہ تھے ایتھنک کلیشز بہت زیادہ ہوئے تھے. سانحہ علی گڑھ میری پہلی یادداشت سانحہ علی گڑھ قصبہ کالونی ہے. جی تو بس وہ جو پہلی یادداشت مجھے آتی ہے کہ میں 6-7 سال کی ہوں، اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگوں نے اٹیک کیا ہوا ہے. ہم اپنے گھر کے اندر قید ہیں، اور وہاں سے نکلنا بھی چاہتے تو نکل نہیں سکتے کیونکہ ایک پورا موب ہے جو گھروں پر حملے کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، اور ہمیں وہاں سے نکلنا ہے کسی طور پہ. تو ہم چھت توڑ کے، اور پوری کی پوری فیملی وہاں سے نکلتے ہیں بڑی مشکل سے. چھت توڑ کے نکلتے، کیونکہ وہ اس کی سیمنٹ کی چھتیں ہوتی تھیں تو وہ توڑنا پڑا. وہ جو پلرز کی وہ جو شیٹس ہوتی ہیں نا، جی وہ جو شیٹس ہوتی ہیں، تو وہ اس کو توڑ کر کے پھر وہ سامان رکھ کے اور اس پر چڑھنا، اور پھر وہاں سے دوسری طرف کودنا پیچھے گلی میں، اور پھر وہاں سے آگے کی طرف جانا. تو یہ اس وقت کا احوال ہے کہ جب سانحہ علی گڑھ پیش آیا تھا. اور اگلے دن گھر واپس آنا، جب سارے گھر جل چکے تھے، تو پھر ان گھروں میں جا کر کے دیکھنا کہ کیا حال ہے. اور کیا عمر تھی اس وقت؟ میری 6-7 سال عمر تھی. اور مجھے آج تک یاد ہے کیونکہ ہمارے گھر سے قریب ہی تھا قبرستان. تو وہ جتنے سانحہ علی گڑھ میں جتنی اموات ہوئی تھیں، تو وہ جب سب کے جنازے اگلے دن جا رہے تھے، تو میں ایک چھوٹی سی بچی سڑک پر کھڑی ہوئی ہوں میں، اور میں دیکھ رہی تھی. تو وہ جتنی گنتی آتی تھی اس وقت، تو میں اس کو کاؤنٹ کر رہی تھی، 1 2 3 4 5 17 جنازے گنے تھے میں نے. تو یہ میری پہلی یادداشت ہے اس شہر سے متعلق، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے متعلق.
وہ جو سراؤنڈنگ تھی نا وہاں پر جب وائلنس تھا, ڈومیسٹک وائلنس نظر آتا تھا, میل ڈومیننٹ سوسائٹی تو ویسے تو ہماری اوور آل ہے ہی, لیکن جب ایک چھوٹا سا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر یہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. تو میرے جو مشاہدات تھے, جو آبزرویشن تھی, وہ میں بڑی خاموش سی بچہ ہوا کرتی تھی کہ جس نے صرف سوچنا ہے, دیکھنا ہے اور اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو محسوس کرنا ہے. تب مجھے یہ احساس ہوتا تھا, ایک سوال میرے ذہن میں گونجتا رہتا تھا کہ یہ کیا یہی دنیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور دیر مسٹ بی سم پلیس آؤٹ سائڈ آف اٹ کہ کیا, اور اگر ہوگی تو کیا ہوگی. اچھا, وہ جو علاقہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہاں پہ خواتین بہت کم باہر نکلتی تھیں, پڑھا لکھا یا تعلیم یافتہ ماحول نہیں تھا. ایک طرف پشتون آبادی تھی, سامنے پشتون آبادی تھی, اور اس طرف جو تھی اردو اسپیکنگ آبادی تھی, اور دونوں کے درمیان کلیشز ہوا کرتے تھے. قریب تھا, اورنگی ٹاؤن قریب تھا, قصبہ کالونی کے بالکل ساتھ میں. پھر بنارس یہ کہا جائے کہ کالونی, قصبہ جو اورنگی ٹاؤن ہے وہ اس ایشیا کی سب سے بڑا کچی آبادی, سب سے بڑی کچی آبادی. یہی حال قصبہ کا, یہی علی گڑھ کا. تو اچھا, پھر بھی اچھے پڑھے لکھی فیملیز, تعلیم یافتہ فیملیز بھی وہاں ہوتی تھیں, لیکن بائی دا ٹائم ایسا ہوا ہے, یہ 80s سے ہی یہ اسٹارٹ ہوا کہ جب جو اردو اسپیکنگ تھے وہ یہاں سے نکلتے چلے گئے, اور وہ کیونکہ وائلنس بہت زیادہ ہونے لگا تھا, کلیشز بہت زیادہ تھے. مجھے یاد ہے میں بھی اسی کراچی میں تھا, تو 92 کا جب آپریشن ہوا ہے اور جب فوج آئی ہے تو فوج کو پہلی مرتبہ دیکھ کر ہم تو بڑا سلوٹ کیا کرتے تھے, فوج کو خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے فوج کو دیکھا ہے. پھر ہمیں یہ لگتا تھا ہمیں بچانے کے لیے آئے, ہمیں سیو کرنے کے لیے آئے. جتنا ہم بند رہیں گے ہم اتنا محفوظ رہیں گے. آزادی کا تصور نہیں تھا. تو اور چھپ چھپا کے کرفیو میں نکل جایا کرتے تھے. ہم تو یہ کیا کرتے تھے کہ وہ پوری فیملی اگر نکل رہی ہے, اب کب تک گھروں میں بند بیٹھے رہیں گے, خالہ کے یہاں جانا ہے, ماموں کے یہاں جانا ہے, اور قریب قریب گھر ہوتے تھے, تو وہ پوری فیملی ایک ساتھ نکل رہی, وہ ایک دیوار کے پیچھے جو ہے سارے چھپے ہوئے ہیں, اور کوئی ایک آگے جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے ہاں بھائی ٹرک بہت دور ہے, ابھی آ جاؤ پیچھے بھاگ بھاگ کے جا رہے. تو روڈ کراس اس طرح کیا کرتے تھے. تو وہ کرفیو میں نکلنے کی عادت تھی, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا. آپ کو ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی تھی, ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تھا. تو وہ ایک بڑا ہی کمپلیکس قسم کا انوائرمنٹ تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. پھر یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشنل مٹیریل ہے اس کی بڑی کمی تھی. ہمارے گھر اخبار نہیں آتا تھا, ہمارے گھر میں کوئی کتابیں یا پڑھنے لکھنے والا ایک جو ادبی علمی ماحول ہوتا ہے وہ نہیں تھا. ہم بالکل جو ایک ورکنگ کلاس ہوتی ہے اس طرح سے رہا کرتے تھے. تو مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا, لیکن میرے پاس کتابیں نہیں تھیں. تو میرے جو پڑوسی تھے ان کے گھر اخبار آیا کرتا تھا, تو ہمارے پڑوس والے جو بھائی تھے ان سے میں اخبار لیتی تھی, اور اخبار پڑھنا میں نے شروع کیا. جب پہلی مرتبہ میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا. ایک منٹ رک جائیں. آپ نے کہا بہت خاموش مزاج بچی تھیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ میں بہت خاموش مزاج اس لیے تھی کہ میں آبزرویشن زیادہ کیا کرتی تھی. میں اپنے گھر میں دوسرے نمبر پر تھی, میری بڑی بہن تھی, اور بڑی بہن کے بعد جو تیسرے نمبر پر تھا وہ بھائی تھا. تو جو سب کی توجہ تھی وہ بڑی بہن اور بھائی کو زیادہ ملتی تھی, اور جو سیکنڈ چائلڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگنورڈ چائلڈ ہوتا ہے. تو پیار تو کرتے تھے گھر والے, لیکن وہ جو ایک اہمیت آپ کو چاہیے ہوتی ہے, ریکگنیشن چاہیے ہوتی ہے, تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ریکگنائزڈ کرا سکوں. جب میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرا سکوں, یہ آپ کے اندر ایک جد و جہد آ جائے, تو پھر آپ کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ آپ کو نوٹس کرنے لگیں, جس سے لوگ آپ کو امپورٹنس دینے لگیں, اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے شروع سے میرے اندر یہ ایک اسپارک سا آ گیا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو نوٹس کرانا ہے, مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے مجھے ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہو, اور یہ معاشرہ مجھے ایکسیپٹ کر سکے. اور یہ صرف گھر کے ماحول کی بات نہیں ہوتی, آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اس کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی. آپ ایک ایسے محلے میں رہ رہے ہیں, ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں کبھی باہر ہی نہیں نکلتی, جہاں لڑکیاں تو کیا لڑکے اسکول کالج نہیں جاتے. اور ایسی حالت میں لاشوں کو دیکھا ہے. ہم بچوں کو اس طرح کی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کی ہم تو کوئی تصویر یا ویڈیو بھی نہیں دکھائیں گے, لیکن ہم جا کر کھلے عام دیکھ لیتے تھے. یعنی ایسی لاش مجھے یاد ہے کہ پوری چھلنی کر دیا جسم کو, پھر اندر بھوسا بھر کے آگ لگا دی, یا سگریٹ سے جلانے کے نشانات, ہاتھ پیر توڑ دیے نظر آتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں. تو وہ جو ٹراما ہوتا ہے نا وہ پھر ساری زندگی رہتا ہے. پھر اتفاق یہ ہوا کہ یہ جو بچپن والا سارے تجربات تھے, جب میڈیا جوائن کیا تو نیوز میڈیا میں بھی ہم فرنٹ لائن ورکر ہیں. ابھی میں میڈیا میں آپ کو آنے نہیں دوں گا, ابھی میں میڈیا پہ نہیں آپ مجھے وہی لے کے جا رہے ہیں, پیچھے لے کر جا رہے ہیں, میڈیا پہ ابھی نہیں آنے دوں گا. بہن بھائی کیا آپ نے ذکر کیا, آپ کے بھائی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہوا تھا
ان کو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا بھائی کا، وہ کیا معاملہ تھا؟ ہم 9 بہن بھائی تھے، اور ہوش سنبھالا تھا اس وقت میں نے اپنا، یہی بالکل بچپن کی بات ہے، کیونکہ میری بڑی بہن، میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں سارے کہ وہ میں ذہن جاننا چاہتا ہوں جو اب ڈیولپ ہو رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ریکگنیشن ہے، پہچان کرانی ہے اپنی، تو فیملی کا، گھر کا ماحول، علاقے کا ماحول، سارا کچھ یہ سب کچھ مل کر ہی ایک شخصیت بنتی ہے. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے آپ کے خاندان کا، آپ کے گھرانے کا. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا وقت تھا جو ہماری فیملی کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، اور میں اپنے ماں باپ کو میں نے جس طرح سے دیکھا وہ بہت ہی تکلیف دہ ایک وقت تھا جس سے گزرے. تو میری بڑی بہن، اس کے بعد میں، اور میرے بعد ایک میرا چھوٹا بھائی، اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ بھائی تھا ہمارا، تو وہ 4 سال کا تھا، اور جو اور اس کے بعد بہن بھائی ہوئے وہ بعد میں ہوئے تھے. تو وہ 4 ایئرس کا تھا، اور ہم سب وہ اسکول نہیں جاتا تھا اس وقت، وہ ٹیوشن ہمارے ساتھ جاتا تھا، ہم لوگ اسکول جاتے تھے. تو ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو اسکول میں تو ہمارے ساتھ نہیں جا رہا، جب ہم ٹیوشن جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتا تھا. اور اچانک ہم نے کچھ عرصے میں یہ محسوس کیا، اور ہم آ کر اپنے امی سے شکایت کیا کرتے تھے کہ امی یہ راستے میں ہمارے ساتھ چلتا ہے نا، ہاتھ پکڑ کے چلتا، تو بہت چھوٹا سا تھا، یہ ہمارے ساتھ راستے میں چلتا ہے نا، تو یہ سیدھا نہیں چلتا، چلتے چلتے یہ سائڈ پر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے قدم اسٹریٹ نہیں پڑتے تھے، بیلنس نہیں ہوتا تھا، وہ لیفٹ سائڈ پہ چلا جاتا تھا. تو ہم سمجھے وہ شرارت میں ایسے کرتا ہے. تو ہم نے آ کر شکایت کی، اور کئی مرتبہ کی کہ یہ چلتے چلتے ایسا ہو جاتا ہے. پھر اس کے سر میں درد رہنے لگا، اور سر درد بھی ایسا ہوتا ہے اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا کہ بچوں میں سر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے. یہ کرتے کرتے وہ پھر بیمار رہنے لگ گیا. ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو کبھی ایک ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ہاسپٹل میں لے کر جا رہے ہیں. اویئرنیس ہے نہیں، ریسورسز ہے نہیں، کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، کوئی ڈائگنوز نہیں ہوتا تھا. اور ہوتے ہوتے وہ بہت شدید بیمار پڑ گیا. جب وہ بہت شدید بیمار پڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس مزار پہ چلے جائیں، ادھر چادر چڑھا دیں، جادو ٹونا ہو گیا ہے، فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیں. تو کیونکہ وہ اتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں پیرنٹس اس وقت میں کہ ایک بچہ بیمار ہو گھر کے اندر، تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے. اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے انہوں نے، جو باقی بچے تھے وہ اگنور ہو گئے. وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ توجہ ساری کی ساری اس بچے کے اوپر ہوتی ہے، اور اس بچہ ہاتھ سے جا رہا ہے، اس کو جا رہا ہے وہ ہاتھ سے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو وہ بالکل، جب اس کے کئی آپریشنز ہوئے، اور کئی آپریشنز ہونے کے بعد بھی ان کو نہیں پتا تھا. تو امی ابو جو تھے وہ ہاسپٹل میں رہتے تھے، اور ہم جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ سارے کے سارے دادی کے پاس گھر میں رہا کرتے تھے. تو ہمیں نہیں، وہ پورا 1 سال مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ پیرنٹس نے کس طرح سے گزارا. وہ اپنے آپ میں نہیں تھے، وہ بس اس کو لے کر کے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں ہوتے تھے. ہم گھر میں، جو میرا پھر چھوٹا بھائی تھا وہ پڑوس میں دے دیا، وہ ان کو جو ہے انہوں نے رکھ لیا، کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی ٹیک کیئر کرنے کے لیے چاہیے تھا. پھر اس سے چھوٹی جو بہن تھی اس کو میری خالہ نے رکھ لیا. اچھا. تو ہم سب بچے الگ الگ، ہم بہن بھائی الگ الگ ہو گئے تھے. تو لیکن اتنی ساری جد و جہد اور اسٹرگل کے بعد بالکل آخر میں جا کر پتہ چلا اس کو برین ٹیومر تھا. اور جب پتہ چلا تو اس کے تقریباً کوئی 17-18 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ جو ٹائم تھا وہ بھی میری آبزرویشن کے اندر ایک جو ایک ٹراما ہوتا ہے، چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے، وہ بھی تھا. پھر وہ حالات کے اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور کوئی ریسورس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو مجھ میں یہ ہوتا تھا، میرے والد صاحب اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے تھے یہ سارا، اور ماشاء اللہ سے اچھا کام کر رہے تھے. لیکن جب یہ حادثہ ہوا اور بچہ آپ کا چلا جاتا ہے تو پھر آپ میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ یہ ٹرامیٹک جو تبدیلیاں تھیں یہ بہت شدید تھیں. تو انہوں نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے اپنا سارا کام چھوڑنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ جو اس سے بہتر ہو. وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ شاید یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر انٹرسٹ ملتا ہے. یعنی تو وہ بہت زیادہ مذہب کی طرف راغب ہو گئے تھے کہ وہ جو اس وقت جو ان کو مولوی حضرات بتا رہے تھے یا جو کچھ وہ سن رہے تھے، وہ جو کہا، یہ حالت ایسی ہوتی ہے، یہ ایک ایسا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو کہا جا رہا ہوتا ہے نا، آپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ سے نکل گیا. تو جب ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کی تو دنیا چلی گئی، اب آپ جو کریں کم ہے. پھر والد صاحب پہ کیا؟ تو پھر میرے والد صاحب جو تھے وہ 4 مہینے کے لیے چلے گئے، اور جب چلے گئے تو پھر وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے گئے. اور ان کے جانے کے بعد ہم بہت اکیلے بھی تھے، لیکن ہم ان کا انتظار کر رہے تھے. اور پھر وہ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد پھر انہوں نے
ایک نئے کام کا آغاز کیا, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ مشین لے کر کے آ گئے تھے اوور لاک, اور انہوں نے کہا کہ ہم اب یہ کام اسٹیٹ ایجنسی کا کام نہیں کریں گے. اوور لاک از لائک یہ جو آپ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں, اس سے یہ سلائی اوور لاک سے ہوتی ہے. تو وہ اوور لاک لے کر آئے, اس طرح کا کپڑا لے کر کے آئے, امی نے کٹنگ کی, اور جو والد تھے وہ اس ٹی شرٹس انہوں نے بنانی شروع کی, اور اس طرح انہوں نے لے جا کر کے اس کو مارکیٹ میں سیل کرنا شروع کیا. تو وہ ایک چھوٹے سے کام کا آغاز گھر سے ہوا, اور جب یہ ہوا تو پھر کیونکہ میری والدہ بڑی محنتی خاتون ہے, اور انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا کہ وہ اگر ابو اپنا ایک پروفیشن چینج کر رہے ہیں اور ایک ڈفرینٹ لائن کی طرف آ رہے ہیں تو وہ اکیلے رہے, انہوں نے ان کا ساتھ دیا, حالانکہ ایک ٹراما سے گزری تھی. یہی وہ چیزیں ہیں جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت, کیونکہ آپ کی بھی جو آگے جا کے زندگی ہے وہ کچھ اسی طرح سے کہ فیملی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے محنت کی ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی یہ سلائی مشین آ گئی. تو بس وہ جب اسٹارٹ ہوا کام تو پھر ہم بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے, اور میں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا. امی کے ساتھ کٹنگ سے اسٹارٹ کیا تھا, لیکن میں کسی چھوٹی کیٹیگری کے اندر نہیں رہتی, ہمیشہ جا کر کے تھوڑا پرفیکشن کی طرف جاتی ہوں. تو میں نے سوچا کہ یہ صرف اوور لاک جو ہے وہ جینٹس ہی کیوں چلائیں, مرد حضرات ہی کیوں چلائیں. ابو کر رہے ہیں, بھائی کر رہا ہے, باہر سے کاریگر آنے لگ گئے, آہستہ آہستہ وہ بڑھنے لگا کام, میں بھی کروں گی. تو پھر میں نے اوور لاک پہ کام کرنا شروع کر دیا. اٹ واز لائک 10 to 12 ایئرس کی تھی میں, ہیوی مشین ہوتی ہے. کون سی کلاس میں تھیں آپ؟ 10 to 12 ایئرس, لائک 7 گریڈ میں ہوں گی شاید. تو میں نے جب سے اوور لاک پہ کام کرنا شروع کر دیا, اور تقریباً کوئی 120 پیسز 12 درجن جو ہے وہ میں ایک دن میں لگا لیتی تھی. 12 درجن پیسز یہ ٹی شرٹس میں بنا لیا کرتی تھی. اچھا. اور یہ کالر والی یا یہ جو ٹی شرٹس ہیں کالر والی بھی ہوتی تھی, لیکن یہ والی یہ زیادہ چلتا تھا اس زمانے میں. ایران جایا کرتا تھا. 12 درجن ٹی شرٹ ناجیہ ایک دن میں مشین پہ ابھی بھی بنا سکتے ہو. خیر اس وقت ایک جذبہ تھا اور پیشن تھا. پھر جو بھی کام کرتی تھی جب دل سے کرتی تھی اور کرنا چاہتی تھی تو میں کر لیتی تھی, وہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا. پڑھائی وغیرہ کیسے؟ پڑھائی اس طرح سے ہوتی تھی کہ میں اسکول, تو ہم ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر پیلے اسکول کی طالب علم رہی ہوں, تو اسکول میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا. اچھے ہوا کرتے تھے؟ نہیں, اسکول کے اندر کچھ نہیں سمجھ آتا تھا. میں بہت بیک بینچر, اور کچھ اگر کوئی انفارمیشن دی جائے تو آپ اس کو ایبزارب بھی کرتے ہیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیونکہ اسکول کا ماحول ایسا تھا کہ ہم تو گھر سے دری لے کر کے جایا کرتے تھے. کچی زمین تھی, مٹی ہوتی تھی. میں تھوڑی سینسیٹیو تھی تو مجھے مٹی میری ناک میں لگا کرتی تھی, تو مجھے بہت الجھن ہوتی تھی. ڈیسک نہیں ہوتے تھے, بلکہ ڈیسک نہیں ہوتے تھے, نو فرنیچر, کوئی نہیں. اگر آپ کو ابھی اتنی ریسورسز کے ساتھ جس طرح بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ کچھ نہیں مل رہا زندگی کے اندر, تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو میں اپنے ساتھ ایک دری کا ٹکڑا لے کر کے جایا کرتی تھی, یا بیڈ شیٹ لے کے جاتی تھی, اور میں وہ دری بچھاتی تھی اپنی کلاس روم کے اندر, اور پھر ہم پڑھائی کا آغاز کرتے تھے. لیکن سمجھ پھر بھی کچھ نہیں آتا تھا. پھر میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ میں جو بھی کتابیں تھیں خود سے اسٹڈی کرنا شروع کیا. میں مشین میں اپنے سامنے کتاب رکھتی تھی, اور میری مشین جو تھی وہ چل رہی ہوا کرتی تھی, اور میں نے پورا دن کام کرنا ہے اور اس سے پڑھنا ہے, اور پھر جا کر کے ایگزام دینا. کتنا خطرناک ہے کہ وہ مشین چل رہی ہے, آپ 12 درجن. وہ اتنا آٹومیٹک ہو گیا تھا کہ جب وہ میں ہیم بنایا کرتی تھی تو میرا ہاتھ بس یوں چل رہا ہے اور پاؤں مشین کے اوپر ہے. مشین نہیں رکتی تھی جب تک کہ وہ پورا جو ایک اسٹیک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, اس کا ہیم یا اس کا نیک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, یا اس کی سلیوز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی, تو مشین پہ سے پاؤں نہیں ہٹتا تھا, اور صرف ہاتھ یوں چل رہا ہوتا تھا. باقی نظر ہماری ساری کتاب پر ہوتی تھی. بس ہو گیا تھا جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اس کو پوری فل اٹینشن, وہ آٹومیٹک چل رہا ہوتا ہے, آپ کا برین کام کر رہا ہے اور آپ کی ساری توجہ یہاں پر ہے. یعنی وہ سب کانشیس پہ چل رہا ہے وہ, اور کانشیس جو ہے آپ کا ادھر ہے. ہاں, تو اس طرح سے میری اسٹڈیز ہوئی. اس طرح میں نے میٹرک کر لیا, اور جب میں نے میٹرک کر لیا تو پھر اس کے بعد اس وقت تک میں مشین پر کام کر رہی تھی. صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا اس کا, اتنی محنت کرتی تھی؟ ہوا تھا. میرا ایک شولڈر جو ہے میرا وہ فروزن شولڈر ہے, اور وہ سارا کا میرا 14 ایئرس میں یہ ہوا تھا کہ میرا جو شولڈر تھا وہ بہت زیادہ سویل ہو گیا تھا, کیونکہ میرا ہاتھ مستقل چلتا رہتا تھا اور میں تھوڑا خیال نہیں کرتی تھی. تو وہ ہوا تھا, لیکن پھر وہ لائف لانگ ہو گیا, وہ ابھی بھی سویلنگ آ جاتی ہے. بس یہ ہوا تھا, لیکن شوق تھا, جذبہ تھا, پھر پیسے بھی ملتے تھے. تو آپ اتنی ینگ ایج سے جب پیسے کمانا شروع کر دو اور کام کرنا شروع کر دو, تو پھر وہ ایک آپ کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں, اور آپ میں اور زیادہ کمانے کا بھی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پیسے سے زیادہ مجھے اپنے حالات کو بہتر کرنے کا اور اس کنویں سے نکلنے
کی ایک جد و جہد تھی. مجھے لگتا تھا کہ لائف یہ نہیں ہے. جس طرح میں بتا رہی تھی کہ ہمارے یہاں اخبارات نہیں آیا کرتے تھے اور میں اپنے پڑوس والے بھائی سے کتابیں لے کر پڑھا کرتی تھی, تو وہ جو اسکول جانا ہے لیکن اسکول کے اندر پڑھائی تو ہو نہیں رہی, تو پھر کیسے آپ میں وہ انفارمیشن کہاں سے آپ لیں. تو اس زمانے میں نے ابن صفی کو بہت پڑھا, اشتیاق احمد کو بہت پڑھا, وہ ناولز آیا کرتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب کراچی میں جگہ جگہ لائبریریز ہوا کرتی, لائبریری ہوتی تھی. اچھا, کرائے پر کتابیں ملا کرتی. میری لائبریری تک رسائی نہیں تھی. ٹھیک ہے. میرے جو پڑوس میں جو بھائی رہتے تھے وہ جاتے تھے اور وہ اپنے لیے ابن صفی لے کر آتے تھے. میں بہت چھوٹی تھی تو ابن صفی اس وقت نہیں پڑھ سکتی تھی. انہوں نے مجھے اشتیاق احمد کا ناول لانا شروع کیا. اب ہمارے درمیان ایک ڈیل طے پاتی تھی. وہ ڈیل یہ ہوتی تھی کہ میں ان کو 1 پلیٹ سالن دوں گی اور وہ مجھے ایک ناول لا کر کے دیں گے. تو وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے, تو وہ کوئی اچھی سی چیز بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے تم مجھے جو ہے نا سالن دو اور میں جو ہوں نا وہ تمہیں یہ والی کتاب لا کر کے دوں گا. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ہم نے زیادہ تر ویسے وہی لا کر کے دیتے تھے مجھے. ہاں, اور مجھے پیسے نہیں دینا پڑتے تھے, اور پیسے بھی کتنے ہوتے تھے, 8 آنے کرایہ ہوتا تھا. ایک اشتیاق احمد کی ناول کا 8 آنے کے بعد 1 روپیہ ہو گیا تھا. تو وہ 1 روپے کے اندر آپ کو ایک ناول پڑھنے کو مل جاتا تھا, اور وہ ملتا تھا غالباً 2-3 دن کے لیے مل جاتا, 2-3 دن کے لیے مل جاتا تھا. لیکن اس کی بھی ایک اسٹرگل ہوتی, آپ کو وہ ناول ختم کرنا ورنہ کرایہ بڑھ جائے گا, آپ ڈبل کرایہ دے نہیں سکتے. بالکل. تو یہ اس طرح میں نے پڑھنا شروع کیا تھا. اخبار جہاں اور ابن صفی بعد میں پڑھنا شروع کر دیا. اخبار جہاں تو میں ریگولر, اور وہ بھی ہمارے نہیں آتا تھا, پڑوس میں ہی آتا تھا, تو میں لے کر پڑھا کرتی تھی اور انتظار کرتی تھی. یعنی اخبار جہاں کے لیے, اس کو پڑھنے کے لیے جو ایک تجسس ہوتا تھا اور جو انتظار ہوتا تھا, کیونکہ وہ ایک اخبار جہاں آیا ہے اور وہ ویکلی آ رہا ہے. اب وہ پہلے وہ لوگ پڑھیں گے جن کے گھر آ رہا ہے, وہ پڑھیں گے, وہ پڑھنے کے بعد ہمیں دیں گے. اب ہمیں دینے کے بعد بھی گھر میں 2-3 لوگ ہیں تو باری کس کی آئے گی. میں ہمیشہ پہلے لے لیا کرتی تھی کہ مجھے پہلے پڑھنا, میں جلدی پڑھ لیتی تھی. میرے گھر میں نا 2-3 اخبار آتے تھے. ایک ڈان آتا تھا, ایک نوائے وقت آتا تھا, ایک جنگ. میرے والد کو بہت شوق تھا نیوز ویک اور ٹائمز میگزین اور ہیرلڈ. یہ آتے تھے بچوں کے لیے. نونہال تو خواب ہوتا تھا, مل جائے کہیں سے. اور میگزین اور اخبار جہاں, امی کا اخبار جہاں آتا تھا. تو ڈیلی کے اخبار میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو وہ جو ٹارزن کی کہانی آتی تھی نا 2 لائنوں کی, وہ پڑھنی ہوتی تھی, کسی بھی طرح سے مل جائے وہ, ٹھیک ہے, وہ پڑھنی ہوتی تھی. اور چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں ہماری کہ ہمیں ایک سٹوری مل جائے. اس کے باوجود لائبریری سے کتابیں بھی لاتے تھے, اور اس میں یہ ہوتا تھا چھپ کے, یعنی امی سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ کتنا پڑھ رہے ہو. بڑے بھائی کے چشمہ لگ گیا تھا تو بھائی ہمیں تو یہ ڈانٹ پڑتی تھی. اب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کتابیں پڑھو, ہمیں ڈانٹ یہ پڑتی تھی کہ کتابیں پڑھ رہی ہو رات میں تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اور ہم کس طرح پڑھتے تھے, کیونکہ ہمیں ناول ختم کرنا ہے, اس کا کرایہ بڑھ جائے گا, تو میں لحاف لے کر کے ٹارچ جلا کر, ہاں لحاف نہیں, ٹارچ تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, وہ ہمارے یہاں وہ گیس والا وہ ہوتا تھا نا جو جلاتے جب لائٹ چلی جاتی تھی, لینٹرن ٹائپ کا گیس والا ہوتا تھا, ہاں تو وہ جلاتے تھے, اس کی روشنی آ رہی ہوتی تھی اور لحاف ایسے. اس زمانے میں گھروں میں وہ لگی ہوتے تھے. ہاں مطلب لالٹین کا زمانہ تھوڑا سا چلا گیا تھا اور وہ گیس والا آ گیا تھا. تو ہم بجلی نہیں تھی گھر پہ, زیادہ تر نہیں ہوتی تھی, 2-3 دن نہیں ہوتی تھی. میں آپ کو قصبہ کالونی کے واقعات بتا رہی ہوں, 2-3 دن نہیں ہوتی تھی. جب ہوتی تھی تو پھر دن رات کام کرتے تھے, تو رات میں کام کرتے, دن میں نہیں ہوتی تو رات میں کام کرتے تھے, پوری رات نائٹ لگاتے تھے. تو اس طرح کام ہوا کرتا تھا. تو یعنی کام ہوتا تھا جب بجلی ہوگی تو کام ہوگا, اپنے آرام کا کچھ نہیں. اور جب بجلی ہوگی تو پھر کام ہی کام ہوگا, پھر کچھ اور نہیں ہوگا, پھر گھر میں کھانا بھی نہیں بنے گا, پھر تو صرف کام ہو رہا ہے کیونکہ کام دینا ہے, آرڈر ہے تو آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے. تو یہ سارا جو تھا سلسلہ چلتا رہتا تھا. لیکن اسی کے دوران مجھے یہ تھا کہ میں نے میٹرک کے گریڈ 8 سے میں نے اپنی تعلیم کو سنجیدگی کے ساتھ لینا شروع کر دیا تھا. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کانٹینٹ تھا, جو میں کنزیوم جو انفارمیشن میں لے رہی تھی, میرے ارد گرد تو کچھ بھی نہیں تھا, ایک تعلیم یافتہ انوائرمنٹ نہیں تھا, لیکن جو انفارمیشن تھی وہ انہیں اخبار اور کتابوں سے آتی تھی. میں وہ والی لڑکی نہیں تھی جو خواتین ڈائجسٹ, کرن شوا پڑھے. میرا جو کانٹینٹ تھا وہ تھا, مجھے ریئل لائف اسٹوریز پڑھنی تھی, مجھے نان فکشن پڑھنا تھا, تو مجھے اخبار چاہیے ہوتے تھے, مجھے میگزینس چاہیے ہوتے تھے. یہ والے خیر اشتیاق احمد اور ابن صفی نے بھی بڑی نالج میں اضافہ کیا تھا. الفاظ, انداز, کانٹینٹ کریشن یہ آ گئی تھی. ریڈیو سننا. لیکن میرا جو کانٹینٹ تھا نا وہ والا نہیں تھا. یہ فرضی کہانیاں نہیں تھیں جو خواتین کی کہانیاں ہوتی ہیں, میں نہیں پڑھ پاتی تھی میں. تو میرا کانٹینٹ ہمیشہ سے یہ رہا. پھر یہ ہوا کہ جب میٹرک کر لیا
تو میٹرک سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں پڑھائی کا اس کے علاوہ آپ کے علاوہ کیا ماحول تھا؟ سب پڑھتے تھے، سب جاتے تھے بچے؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول سب جاتے تھے، امی ابو چاہتے تھے کہ ہم اسکول جائیں اور اپنی تعلیم جہاں تک پڑھ سکتے، وہ ایک روایت تھی کہ ہاں بچے اسکول جاتے ہیں، مکمل کر رہے ہیں تعلیم یا نہیں کر رہے، اس سے متعلق کوئی سنجیدہ انوائرمنٹ نہیں تھا. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو بڑے ہوتے تھے ان کا بھی کوئی ایسا رجحان نہیں تھا، اور جو بچے ہوتے تھے وہ بھی جب بڑے ہو رہے ہوتے تھے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، دلچسپی ہے نہیں، کاموں پر لگ جاتے تھے، پھر کچھ فائنینشیل بھی کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے تھے. آپ سے پہلے کون کالج یونیورسٹی کیا تھا؟ یہ تھا خاندان میں رواج؟ میرے پورے خاندان کے اندر میرے ابو نے انٹر کا فرسٹ ایئر میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا، اور فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینے کے بعد کیونکہ میرے دادا کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کو اپنا کالج چھوڑ کر کے کام کرنا پڑا تھا، تو اس لیے وہ کالج نہیں جا سکے تھے. اس کے علاوہ پورے خاندان میں کوئی کالج نہیں کیا تھا، کوئی لڑکا بھی کالج نہیں گیا تھا. تو جب میں نے میٹرک کیا تو ابو کو تعلیم کا شوق تھا اور وہ چاہتے بھی تھے کہ ہم پڑھیں، لیکن ہمارے یہاں جو ایک بینچ مارک تھا نا وہ میٹرک تھا. میٹرک سے آگے کبھی کسی نے پڑھا ہی نہیں تھا. جب میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا اور میں نے کہا کہ مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، میری اتنی بھی ہمت نہیں تھی میں ابو سے کہوں کہ کالج میں ایڈمیشن لینا ہے. میں نے امی سے کہا تھا، یہ نارم نہیں تھا نا. آپ والد کا مطلب ہے والد جب گھر میں آ جائیں تو آپ خاموشی سے ادھر ادھر نکل جائیں اور آپ آئیں، سلام کریں، بیٹھیں ان کے ساتھ، لیکن اتنی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو جب میں نے امی سے کہا، ابھی یہ وہ ناجیہ ہیں جنہوں نے ایک ایسے وقت میں ہوش سنبھالا جہاں پر ایک پسماندہ علاقہ ہے، جہاں پر تشدد ہے، جہاں پر ریسورسز نہیں ہیں، لیکن کچھ کرنے کی، بڑھنے کی، یہاں سے نکلنے کی ایک جدوجہد ہے. تو یہ ناجیہ اب آ گئیں جنہوں نے میٹرک کر لیا. ٹھیک ہے، اب ہمت نہیں ہو رہی والد صاحب سے کہنے کی؟ ہمت بالکل نہیں تھی. اور میٹرک کے بعد میں یہ سوچ رہی تھی کہ کالج کا اگر میں نے کہا بھی تو میں جاؤں گی کیسے. آپ قصبہ کالونی میں رہنے، قصبہ کالونی سے جب باہر نکلتے ہیں، میں اس وقت کی بات بتا رہی ہوں نا آپ کو، 90s کے بعد کی. تو قصبہ کالونی سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک تو روڈ کا تو تصور ہی نہیں تھا وہاں پر کوئی، اور جو W19 اور 1C2 بسیں چلا کرتی تھیں جب وہ باہر نکلتی تھیں تو کم از کم 3 اسٹاپس ایسے تھے کہ جہاں پر ان بسوں کے اندر خواتین نہیں ہوتی تھیں. اب آپ اگر کالج جاتے بھی ہیں، اس بس کے اندر بیٹھ کر اس علاقے سے باہر نکلتے ہیں، قصبہ کے بعد قصبہ موڑ آتا ہے، قصبہ موڑ کے بعد اورنگی والا اسٹاپ آتا ہے، بنارس آتا ہے، بنارس کے بعد جا کر کے عبداللہ کالج کا اسٹاپ آتا ہے، پھر عبداللہ کالج کا اسٹاپ آتا ہے. تو اگر میں پرمیشن لے بھی لوں تو جاؤں گی کیسے؟ لیکن جانا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا، مجھے تھا کہ پرمیشن مل جائے. اور میں نے امی سے کہا، امی نے ابو سے بات کی اور ابو نے کہا کہ اگر جانا چاہتی ہو تو جاؤ، تم واقعی پڑھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا بالکل جاؤ. تو لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا کرنا خود ہے، جانا آپ کو خود پڑے گا، نکلنا آپ کو خود پڑے گا، جو مجھ سے کہتی ہو میں وہ کر لوں گا، آپ بالکل جائیں. تو میں نے کالج اسٹارٹ کرنے کے لیے جب کوشش کی تو پھر سب سے پہلے میں نے ہومیوپیتھک کالج جوائن کیا. میں انٹر کے لیے انٹرمیڈیٹ کی طرف نہیں گئی تھی، میں ہومیوپیتھک کے لیے گئی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابو کو بہت پسند ہے، اور جب میں ہومیوپیتھک کالج میں ایڈمیشن کی بات کروں گی تو مجھے ایڈمیشن کے لیے پرمیشن مل جائے گی. اور ہوا بھی یہی، کیونکہ وہ چاہتے تھے. تو پھر میں نے گھر سے نکلنے کا ایک راستہ مجھے یہ ملا کہ ان کو بھی پسند ہے اور ان کی وہ اس بارے میں پڑھتے بھی رہتے تھے تو سپورٹ ہوگی. تو میں نے ہومیوپیتھک کالج جانا شروع کر دیا. والد صاحب کے پاس ہومیوپیتھک بکس تھیں؟ ان کے پاس بکس تھیں، وہ پڑھا کرتے تھے اور ان کو یہ جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار پسند تھا. چالاکی سے میں نے یہ کیا کیونکہ ہمارے یہاں کبھی کالج کوئی گیا ہی نہیں تھا نا، اور لڑکی جا رہی ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے. ان کا انٹرسٹ تھا ہومیوپیتھی. تو میں نے کہا کہ ہومیوپیتھی کالج میں ایڈمیشن لے لیتی ہوں. تو انہوں نے بڑے شوق سے مجھے ایڈمیشن دلایا. میں گئی ہومیوپیتھک کالج میں. جب میں نے فرسٹ ایئر میں پڑھنا شروع کیا اور میرے ارد گرد جو اسٹوڈنٹس تھے جن سے بات ہوئی بعد میں جا کر، تو مجھے تو ایجوکیشن کا جو پروسیس ہے آگے اس کا علم ہی نہیں تھا. میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا تھا. کالج تو مجھے انٹرمیڈیٹ والے کالج میں اور ہومیوپیتھک میں جو ایڈمیشن لیا اس کالج میں کوئی ڈفرینس کا نہیں پتا تھا. جب میں وہاں گئی تو میری جو فرینڈس بنی، کسی نے BSc کیا ہوا تھا، کسی نے MSc کیا ہوا تھا. میں میٹرک گئی تھی. ہومیوپیتھک بیسیکلی ڈپلوما ہے اور اس کے اندر مختلف سیکٹر سے جو لوگ آتے ہیں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو جب میری فرینڈ جو BSc کی ہوئی ایک لڑکی بنی، اس نے اپنی جب نالج میرے ساتھ شیئر کی تو مجھے یہ اویئرنیس ہوئی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ میں تو ڈپلوما کرنے آ گئی ہوں اور اصل میں تو ایجوکیشن جو باقاعدہ ڈگری ہے میں تو اس بات سے ہٹ گئی ہوں.
اس نے مجھے یہ بات بتائی. جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کرنا کیا ہے. تو اس نے کہا انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس جاؤ, وہ فارم فل کرو اور پرائیویٹ انٹر کرو. اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ میں انٹر بورڈ آفس گئی, خود گئی, اکیلی گئی, سارے پیپر سبمٹ کرائے, اور انٹر بورڈ میں نے پرائیویٹ ایگزام دیا. تو یہاں میں فرسٹ ایئر کر رہی تھی ہومیوپیتھک کا, اور وہاں میں نے فرسٹ ایئر کے پیپرز دیے. یہاں ڈپلوما چل رہا تھا, یہاں ڈپلوما چل رہا تھا, وہاں وہ. تو یہاں ڈپلوما کا سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کیا, اور وہاں پر میں انٹرمیڈیٹ کر چکی تھی. کیا اسٹرگل ہے. اس کے بعد پھر اسی میری فرینڈ نے بتایا کہ اب تم نے انٹرمیڈیٹ کر لیا, اب تم کراچی یونیورسٹی جاؤ. مجھے نہیں پتا کراچی یونیورسٹی کیا ہے اور کہاں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک قصبہ سے نکل کر کے آئی ہوئی لڑکی جس کو کچھ نہیں پتا, ہاں, جس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے جو انفارمیشن مل سکے. اس وقت یہ ڈیجیٹل میڈیا تو تھا نہیں, انٹرنیٹ تو تھا نہیں, جو ہمیں تو انفارمیشن کے لیے لوگوں سے بات کرنی ڈھونڈنا پڑتا تھا ایسے لوگوں کو جو ہمیں بتا دیں. فون ہوتے تھے. بالکل. تو پھر یہ ہوا کہ میں کراچی یونیورسٹی گئی, اور میں کراچی یونیورسٹی اکیلی پہنچی. مجھے کسی پروسیس کا کچھ نہیں پتا تھا. وہاں اسٹالس لگائے ہوئے ہوتے ہیں مختلف آرگنائزیشنس نے. اس طرح سے میں کسی ایک آرگنائزیشن کے پاس پہنچ گئی, اور میں نے کہا کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا ہے. انہوں نے سارا میرا پروسیس کروایا, اور میں وہی لائنوں میں لگ کے اسٹوڈنٹس کی طرح میں نے ایڈمیشن بھی لے لیا. تو کیسے پتا تھا کہ کس چیز میں لینا ہے؟ بس وہ جو کیٹیگری, جو ڈپارٹمنٹ یا جو سبجیکٹ آپ نے جس میں مل جائے. دیکھیں ابھی تو آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں زندگی میں کیا کرنا ہے. صرف ایک جدوجہد ہے, ایک جو ہے مستقل مزاجی ہے. کتنی بھی مشکل آئے آگے بڑھنا ہے, گیو اپ نہیں کرنا ہے. ہاتھ پیر مار رہے ہیں, ہاتھ پیر مار رہے. تو وہ یہ تھا کہ آپ پانی میں کودے ہوئے تھے, اور آپ کو تیرنا نہیں آتا تھا, اور آپ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. کریئر کیا بنانا ہے, پڑھنا کیا ہے, کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر بہت بڑی تعداد میں نوجوان ایسے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے کہاں جانا ہے. تو میں بھی ان میں سے ایک تھی. ہاں, تو بس آئی آر میں ایڈمیشن ملا, لے لیا. اچھا. انٹرنیشنل ریلیشنز کریں گے, بڑی خوشی. اور اس کی بھی بڑی کہانی تھی, کیونکہ جب میں نے کالج سے یونیورسٹی جانے کا طے کیا, اور میں نے امی سے کہا کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے, اور انہوں نے پھر ابو سے بات کی, تو پہلا جو رسپانس ان کا تھا وہ یہ تھا کہ بیٹا یونیورسٹی تو جنگل میں ہے, کیسے جاؤ گی؟ تو میں نے کہا کہ آپ اجازت دے دیں, بس میں چلی جاؤں. کون سا سن ہے یہ 97-98 کی بات ہے. ابھی تو گلستان جوہر آباد ہو رہا ہے. آباد بھی نہیں ہوا تھا. نیپا سے لے کر کراچی یونیورسٹی تک جنگل تھا. بالکل. اور وہاں پہ صرف وہ پوائنٹ جایا کرتا تھا. اب مجھے آنا ہے قصبہ کالونی سے یونیورسٹی. تو قصبہ کالونی سے میں W19 میں بیٹھوں. ابو نے کہا کہ جانا تمہیں خود ہے, جنگل ہے, کر لو گی؟ میں نے کہا کر لوں گی. تو بس W19 میں بیٹھی, اور انہوں نے کہا لالو کھیت اتر جاؤ, لالو کھیت سے حسن اسکوائر کی بس لو, حسن اسکوائر اترو, حسن اسکوائر سے نیپا اترو, نیپا سے کراچی یونیورسٹی کی بس. تو بس میں ایک ایسی بس میں بیٹھ گئی جس کا مجھے نہیں پتا تھا. میں کنڈکٹر سے بار بار پوچھتی, لالو کھیت آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا, لالو کھیت آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. اور میں لالو کھیت پر اتری, وہاں سے دوسری بس لی, حسن اسکوائر پہ اتری, حسن اسکوائر سے نیپا پر, نیپا سے شٹل لیا, پھر پہنچی. تو بس پھر وہ یہ جو ٹریولنگ والی لائف تھی بسوں کے اندر. ناجیہ, اب آپ بسوں میں بیٹھنے لگی ہیں. اب مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں تو بسوں میں لڑکوں کا سفر کرنا بڑا مشکل تھا. لڑکے اگر بسوں میں بچے سفر کرتے تھے تو ان کو لوگ جو ہیں وہ تنگ کیا کرتے تھے. تو خواتین کے لیے وہ ایکسپیرینس بتائیں کیا تھا؟ وہ بڑا ورسٹ ٹائم تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا. بسوں میں خواتین کا سفر کرنا ابھی بھی سیف نہیں ہے, کسی بھی طور پہ سیف نہیں ہے. ہیرسمنٹ جہاں تک ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر ہیرسمنٹ ہوتی ہے. میں نے بسوں میں اتنا سفر کیا ہے کہ میں دن میں تقریباً 6 گھنٹے بس میں ہوتی تھی, اور میری کتابیں کھلی ہوئی ہوتی تھیں. میں ساری پڑھائی بس کے اندر ہی کرتی تھی, اور میں اتنی عادی ہو گئی تھی. لیکن وہ اتنا مشکل ٹائم ہوتا تھا کہ آپ اگر بس کی سیٹ پر آپ بس میں بیٹھ بھی گئے اور آپ کو سیٹ بھی مل گئی, تو آپ نے سیٹ پہ بالکل آگے ایج پہ جا کر کے بیٹھنا ہے. پیچھے جو لوگ ہیں وہ ہر طرح سے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ یعنی ایج پہ بیٹھنا ہے, یعنی کہ ٹچ کرنا ہے کسی طرح سے. آپ کو چاروں طرف سے لوگ ہوتے ہیں نا. وہ ہمارے یہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کسی بھی طور پہ خواتین کے لیے سیف نہیں ہے. میں تو اب بڑی خوش ہوتی ہوں جب سے میں نے یہ پنک اسکوٹی اور خواتین کو موٹر سائیکل چلاتے دیکھا. یہ میری اس وقت خواہش تھی, اور میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کاش ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوسائٹی مائنڈ سیٹ اتنا چینج ہوتا کہ مجھے موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہوتی, تو میں کم از کم اس تکلیف سے بچ جاتی, ہیرسمنٹ سے بچتی, تکلیف سے بچتی. اور روزانہ کی ہر وقت آپ کے ذہن میں ایک کلاک چل رہی ہوتی ہے, 6 گھنٹے چل رہی ہے آپ کے ذہن میں ایک کلاک چل رہی ہے. اور وہ کلاک یہ چل رہی ہوتی ہے کہ مجھے سیف اینڈ سیکیور اس گاڑی کے اندر اگر میں بیٹھوں تو مجھے سیف اینڈ سیکیور اترنا ہے. اور
ایسی جگہ سے کہ جب آپ جا رہے ہیں عبداللہ کالج پر جا کر کے بس خالی ہو جاتی تھی. آپ بنارس پہ جا رہے ہیں, بنارس کے بعد آپ قصبہ موڑ تک, قصبہ موڑ سے آپ منگو پیر تک, تو وہ سارا ایریا ایسا ہوتا تھا کہ جس کے اندر بس کے اندر صرف بس ڈرائیور اور کنڈکٹر ہی رہ جاتا تھا. اور پھر آپ ایک ایسے گھر پہ جا کر کے اتر رہے ہو, مین روڈ پر ہمارا گھر تھا, ایسی جگہ پر کہ اتر رہے ہو کہ کنڈکٹرز ڈرائیور سب کو پتہ ہے کہ اس لڑکی کا یہ گھر ہے, وہ وہیں جا کر کے اتاریں گے. اور بہت سارے تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ جان بوجھ کر ایکسیلیٹر دے دیتے تھے کہ اس نے یہاں اترنا ہے تو اس کو اور آگے اتارو, اور اس کے بعد پھر آپ پیدل چلتے ہو واپس آؤ. تو وہ بڑا مشکل, تنگ کرنے والا انوائرمنٹ تھا. لیکن میں نے طے کر لیا تھا, میں فائٹر ہوں, مجھے لڑنا ہے. یہ اتنا دور ہے, میں جو لوگ نہیں جانتے کراچی کو میں بتاؤں کہ میں کراچی میں پیدا ہوا, پلا بڑھا, سارا سب کچھ. آج تک میں نے منگو پیر نہیں دیکھا. اتنی دور کی آپ بات کر رہی ہیں. جی, میں وہاں رہتی تھی. آپ وہاں رہتی تھیں, میرا بچپن گزرا. ٹھیک ہے. تو اب ناجیہ پہنچ گئیں یونیورسٹی میں, IR میں ایڈمیشن ہو گیا. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اب یونیورسٹی تو میں پہنچ گئی تھی. اشر وہیں ملے تھے؟ نہیں, وہ یہ تو بہت عرصے بعد, بہت عرصے کی بات. چلیے پھر آگے آ کے اس پر بات. ابھی تو یہ والی تو ایک الگ اسٹرگل تھی کہ آپ میں اویئرنیس آ گئی ہے. اب آپ ایک ایجوکیشنل انوائرمنٹ کے اندر آ گئے. صحیح معنوں میں اب میں آئی تھی, صحیح معنوں میں اب مجھے وہ انفارمیشن جو میں لینا چاہتی تھی میں اس جگہ پر آ گئی تھی. اب اتنی انفارمیشن تھی چاروں طرف اور بیس تھی نہیں, سمجھ نہیں آتا تھا. IR میں ایڈمیشن لے لیا لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے کچھ بھی. تو پھر وہ پڑھنا, تو اب میرا جو پڑھنے کا, جو اسٹڈی کرنے کا جو میرا ٹائم تھا, جو اسٹڈی کرنے کا میری جو اندر کی جو خواہش تھی وہ بڑھتی چلی گئی, اور تجسس بھی بڑھا. پھر یہ تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں AO لیول کر کے اس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے گئے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا, تو ہمیں اس کمپٹیشن کو میٹ کرنا تھا. اردو میڈیم سے انگریزی میڈیم میں. اور اس وقت تو انگریزی ایک ایسا چیلنج بن گئی تھی, کیونکہ غالباً اردو میڈیم پہلے اسکول میں 6ٹھی کلاس میں ABCD ہم نے پڑھنا شروع کی تھی, اور انگریزی ایک چیلنج تھی. آج کے دور میں بچہ بہت بآسانی سب سے پہلے انگریزی سیکھ رہا ہے, بعد میں اردو سیکھ رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس وہ ریسورس موجود ہے. ہمارے پاس تو نہ ارد گرد کا انوائرمنٹ بولنے والا, نہ سننے والا, نہ کوئی ایسی پڑھنے والا, نہ کوئی کتابیں, نہ کوئی اخبار. تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا. میں نے انگریزی کے بڑے کورسز کیے, بعد میں خود سے پڑھنے کی کوشش کی, کتابیں لا کر کے پڑھنے کی کوشش کی, اور پھر وہ اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لے جانا. تو جو جد و جہد تھی وہ ڈبل ہو گئی, موٹیویشن ڈبل ہو گئی کہ اب اس کمپٹیشن میں آ گئے تو اب تو اس سے لڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کرنا شروع کیا, اور IR کے اندر ہی رہتے ہوئے میں نے پھر اپنا بیچلرس کیا, BA آنرس کیا. BA آنرس کا جب تک میں نے BA آنرس کیا تب تک میں کافی وہ جو ایک بار تھی جہاں تک مجھے پہنچنا تھا وہاں تک آ گئی تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھتی تھی, جن کے ساتھ اٹھتی تھی, یا جن کے ساتھ پڑھتی تھی, اب ان کو سمجھ سکوں. اب باہر کی دنیا, جب باہر کی دنیا پتہ لگی تو پھر وہاں پر ایک اور بڑی ہرڈل آئی, اور وہ ہرڈل ہے ہمارے ہاں جو سوسائٹی کے اندر یہ جو سوشل اسٹیٹس ہے, ویسے نہیں پتہ چلتا. اب ہم جہاں بیٹھے ہوئے نا, یہاں ہمیں وہ اتنا فیل نہیں ہوگا, لیکن ایک وہ شخص, ایک وہ انڈیویژول جو ایک ورکنگ کلاس سے نکل کر کے آ رہا ہے, یا جو ایک بہت ہی لوور مڈل کلاس سے نکل کر کے آ رہا ہے, اور وہ آ کر کے کسی بڑے ادارے کا حصہ بن رہے ہیں یا کسی بڑی آرگنائزیشن میں جا رہا ہے, تو وہاں جو سوشل اسٹیٹس ہے نا وہ ٹکراتا ہے. ہم برج کے اس پار رہنے والے اور وہ برج کے اس پار رہنے والے. برج کا مطلب یہ کہ جو کراچی میں رہتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے, بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. کالا پل کہ اس طرف ڈیفینس کلیفٹن اور اس کی دوسری طرف جو ہے وہ مڈل کلاس آبادی ہیں. اب تو کراچی میں سب کچھ برابر ہو گیا, اب تو سب برابر, لیکن اس وقت یہ بہت بڑا ڈفرینس تھا. تو اس کلاس کے اندر ایڈجسٹ ہونا, گورے بچے اور کالے بچے, اور پھر ان کو وہ امپورٹنس تو بہت دور کی بات, اپرچونیٹیز نہیں تھیں, اور وہ اپرچونیٹیز اپنے لیے خود بنانا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا جو ہے وہ ماسٹرز ہو گیا. ہاں, میں نے ماسٹرز کیا IR سے. اب ناجیہ جو ہیں وہ والی بچی نہیں ہے جو کتابیں مانگ کے پڑھ رہی ہیں, یا وہ اس ماحول میں, اس گھٹے ہوئے ماحول سے اب باہر نکل آئیں. اب کراچی یونیورسٹی کے جو وہاں وہ جو ایکو سسٹم کہوں اس کو, یا اس کو وہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو انہوں نے جسٹ کر لیا ہے, تو اب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب آپ آتی ہیں اپنے پروفیشنل کیریئر کی طرف. یہاں سے جو ہے وہ ایک نئی اسٹرگل اسٹارٹ ہوئی, اور وہ جو نئی اسٹرگل تھی وہ یہ تھی کہ آپ تعلیم یافتہ تو ہو گئے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کا سوشل اسٹیٹس ایسا ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی. یہ اب آپ نے سلائی مشین چھوڑ دی, اب آپ پڑھائی کر رہی ہیں, تو اس دوران بھی کوئی کام وام ہوتا تھا, یا جو اخراجات ہوتے تھے وہ والد صاحب اس کو بیئر کرتے تھے؟ ویسے تو جو ایجوکیشنل میرے اخراجات تھے وہ اللہ کا شکر ہے والد صاحب ہی کرتے تھے, لیکن اب
اتنا مجھے شعور تھا اور عادت تھی کام کرنے کی کہ مجھے اپنے اخراجات خود اٹھانے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کی. میں نے کوچنگ سینٹرز جوائن کیے جہاں میں پڑھایا کرتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی اسٹڈیز 6 گھنٹے تو آپ کے بس میں گزر رہے ہیں. 6 گھنٹے پورے بس میں گزرتے. اس کے علاوہ آپ کا جو 4-5 گھنٹے آپ کی یونیورسٹی میں گزر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے بعد جب میں گھر جاتی تھی تو گھر جانے کے بعد شام میں کوچنگ سینٹرز ہوا کرتے تھے اس زمانے میں محلوں میں, تو میں کوچنگ سینٹر جاتی تھی اور وہاں پر میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی. اور پھر کوچنگ سینٹر سے واپس آ کے اپنی یونیورسٹی کی اپنی تیاری کرنا, پھر نیکسٹ ڈے چلے جانا. لائٹ نہیں ہوتی, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور وہ شیٹوں والا گھر ہے. ہاں, اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ ٹرانسپورٹ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اس علاقے کے اندر گاڑیاں نہیں آتی تھیں. وہ ایک بس ہے, آپ نے اسی ایک بس کے اندر سفر کرنا ہے. اور وہ بس میں سفر ہو رہا ہے, اور کراچی کے حالات یہ ہیں کہ کہیں پر فائرنگ ہو گئی, کہیں پہ مار دیا, کہیں پر کچھ ہو گیا, وہ علاقے اور بند ہو کوئی گئے, تو کمیونیکیشن نہیں ہے. کمیونیکیشن بھی نہیں. دوسرا یہ کہ اب آپ اپرچونیٹیز جو تھیں وہ آپ کیسے لوز کر رہے ہیں. وہ اس لیے لوز کر رہے ہیں کہ آپ کا جو علاقہ ہے وہ ذرا سے تھوڑی سی کوئی اسٹرائک ہوتی ہے, کوئی ذرا سے کوئی حالات خراب ہوتے ہیں, وہ بند ہو جاتا ہے. اب جب وہ بند ہو گیا, آپ اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو آتی, وہ بند ہو گئی. باقی پورا کراچی کھلا ہوا ہے, لیکن یہ جو سبرب کے ایریاز ہیں, اورنگی ہو گیا, ادھر کورنگی ہو گیا, تو اس طرح کے جو علاقے تھے یہ بند ہو جاتے تھے. باقی شہر چل رہا ہے, اپرچونیٹیز سب کے پاس ہے, سب کام کر رہے ہیں. اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ کون ہے؟ جو ان علاقوں کے اندر رہ رہا ہے. تو اگر آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو آپ کی تعلیم کا ضیاع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے جب جاب جوائن کی تو پھر آپ دفتر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا علاقہ بند پڑا ہوا ہے. تو اب ناجیہ صبح 6 بجے سے لے کر اور رات 8-10 بجے تک جو ہے وہ بالکل مصروف ہیں, اور پڑھائی بھی چل رہی ہے, کام بھی چل رہا ہے, سفر بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اب ماسٹرز کر لیا, اب آپ جیو میں آئیں گی اس کے بعد, اس سے پہلے بھی کچھ کیا؟ تھوڑا سا لمبا سفر تھا. میں نے پہلے ایک ادارے کے اندر, کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے اندر کوآرڈینیٹر کے طور پہ جوائن کیا تھا, جہاں میں نے بہت اسکریچ سے ایک آفیشیل انوائرمنٹ کس طرح سے کام کرتا ہے. اور بالکل کون سا سن ہے یہ 2001 میں پینٹیم آ گئے تھے. ہاں, تو نئے نئے کمپیوٹرز آئے تھے. اور جب یہ کمپیوٹرز آئے تھے تو جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے جو سی ای اوز اور مینیجرز, ان کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں, ان کو انٹروڈیوس کرانا کہ وہ وہ زمانہ ہے جب پینٹیم آئے ہیں. پینٹیم ذرا ایڈوانس کمپیوٹر, اس سے پہلے وہ 2082 کچھ اس طرح سے نمبر ہوا کرتے تھے, فلوپی ڈسک ہوا کرتی تھی, اور وہ گھر ہوتا رہتا تھا. وہ کام کے کمپیوٹرز نہیں تھے. وہ یہ تھا کہ آپ نے ڈاس واس سیکھ لی, اس کے اوپر کچھ آپ نے. تو میں نے بڑی محنت کر کے, جو میری پہلی جو سیونگ تھی اس سے میں نے کمپیوٹر خریدا تھا تاکہ میں کم از کم کام کر سکوں. ہاں, تو وہ میں نے کمپیوٹر خریدا, اور کیونکہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا یہ حصہ تھی تو وہاں پر میں نے کچھ یہ ساری کوآرڈینیشن اور بالکل جو ایک آفس ورک جو آپ کرتے ہیں نا وہ سیکھا. اب کمپیوٹر کا مطلب یہ کہ انٹرنیٹ نہیں ہے, ابھی انٹرنیٹ نہیں ہے, صرف وہ کمپیوٹر ہے. وہ انٹرنیٹ کے آورس خریدنے ہوتے تھے, اور وہ بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ وہ کارڈ ہوتا تھا, بہت مہنگا ہوتا تھا. تو وہ اس سے تھوڑی انفارمیشن. اور یہ وہ زمانہ ہے جب موبائل فون پر کال ریسیو کرنے کے بھی پیسے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. اور میرے پاس تو اس وقت تک موبائل فون نہیں تھا. موبائل فون بہت بعد میں آیا تھا جب جاب اسٹارٹ کر لی تھی. تو یہاں کا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا کہ یہ ہے کہ آپ کو موٹیویشن کیسے آتی ہے, لوگ ڈسکریج کیسے کرتے ہیں اور انکریج کیسے کرتے ہیں. تو جب میں نے اپنی یہ پہلی جاب اسٹارٹ کی اور میں نے وہاں پہ سارا ایک آفیشیل انوائرمنٹ میں کام کرنا شروع کیا, بہت اچھا انوائرمنٹ تھا, بہت اچھی لرننگ تھی میری وہاں پہ, اور ہمارے ایک جنرل مینیجر ہوتے تھے. تو کچھ عرصے کام کرنے کے بعد مجھے یہ ہوا کہ کام اسی لیے کرتے نا تاکہ آپ اچھے پیسے بھی کما سکیں, آپ کی لرننگ بھی اور پیسے بھی کما سکیں. تو میری پہلی جاب جو تھی وہ تقریباً 6,000 روپے پر منتھ پہ تھی. تو جب وہ 6,000 روپے پر منتھ پہ تھی, اور اس کے اندر پھر میں نے کیونکہ میری انگریزی بہت اچھی نہیں تھی تو مجھے بزنس کمیونیکیشن کے لیے ایک کلاس لینی تھی, اور اس کلاس کے لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے 2 گھنٹے پہلے جانے کی اجازت دی جائے, اور میں جو بھی لرن کروں گی اس سے ادارے کو ہی فائدہ ہوگا. تو وہ میری تنخواہ بھی اس میں سے کٹتی تھی, تو 6 کے بجائے مجھے 4,000 روپے مہینہ ملتا تھا, کیونکہ میں 2 گھنٹے پہلے چلی جاتی تھی اور میں پڑھنے کے لیے جا رہی تھی. جب میرا وہ کورس کمپلیٹ ہو گیا اور مجھے لگا کہ اب مجھے اور آگے بڑھنا ہے, تو میں نے جاب سرچ کرنی شروع کر دی, کیونکہ مجھے وہاں رہنا تو آگے بڑھنا تھا. تو ایک دن میرے جنرل مینیجر نے مجھے بلایا اور بلا کر کے بولا کہ ناجیہ تم کیوں ادھر ادھر جا کر کے انٹرویوز دے رہی ہو, ان کی نالج میں آ گیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ کیونکہ میں بہتر اپرچونیٹی چاہتی ہوں, بہتر کام کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا اگر تم یہ سمجھتی ہو تمہیں 6,000 روپے مہینہ مل رہا ہے, تم کوآرڈینیٹر ہو, اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہیں 10,000 کی کوئی جاب مل جائے گی, 10,000 اس وقت ایک بڑی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی, کوئی کسی بینک مینیجریل جابس میں ملتی تھی. انہوں نے کہا ناجیہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں 10,000 پر منتھ کی جاب مل جائے گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے, یہ اچھا ادارہ ہے, تم یہیں رہو,
میرا ایکسپیرینس یہ ہے اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہیں 10,000 کی جاب نہیں مل سکتی. کیوں؟ اینڈ اٹ واز لائک کہ کوئی یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں کتنا کماؤں گی, میری ایبلٹیز کیا ہیں اور میں کتنا کام کر سکتی ہوں. میں خاموش رہی اور خاموشی کے ساتھ میں اگلے دن پھر انٹرویو دینے گئی اور تیسرے دن میں نے وہاں سے ریزائن کیا اور جو جاب میں نے حاصل کی وہ 10,000 روپے مہینے کی تھی. تو وہ واقعہ مجھے آج تک یاد رہتا ہے کہ کوئی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, کوئی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مستقبل میں جا کر کہاں کتنی کامیابی حاصل کریں گے. ٹھیک. تو بس وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ پی ٹی وی جانا شروع کر دیا تھا میں وائس اوور کیا کرتی تھی پی ٹی وی میں. میں پی ٹی وی میں وائس اوور کی تو اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ پی ٹی وی جوائن کیا. ایک اپرچونیٹی آئی اور وہ بھی میں نے اس طرح دیا کہ ٹی وی کے اوپر ایک ٹکر چل رہا تھا کہ پی ٹی وی میں کرنٹ افیئرس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے اور اپنے سی وی اس پی او باکس پہ بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے وہ سی وی پی او باکس پہ بھیجا تھا اور کہتے ہیں وہاں پہ 1000s کے قریب ریزیومے ریسیو ہوئے تھے اور مجھے انٹرویو کال آ گئی تھی. اور جب میں گئی جس پروگرام کے لیے گئی تو میرا جب انٹرویو ہوا, آئی ڈونٹ نو میں ایسا لگتی تھی یا کیا وجہ تھی, اتنا ینگ لگتی تھی کہ انٹرویو کے بعد جو انٹرویور تھے انہوں نے کہا کہ ناجیہ آپ کی ایجوکیشن پرفیکٹ ہے, آپ جو ہے وہ آپ کا انداز گفتگو بھی بہت اچھا ہے, لیکن جس پروگرام کے لیے یہ انٹرویو کیا جا رہا ہے اس کے لیے آپ بہت چھوٹی لگتی ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو کیسے کریں گی؟ تو وہ آپ ایسا لگے گا کوئی بچی بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ تھوڑا سا ڈس ہارٹن بھی ہوئی میں کہ یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن وہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صحیح ہی کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا ہم کوئی اور اپرچونیٹی ہوگی تو آپ کو بلائیں گے ضرور. تو اب آپ آ گئیں پی ٹی وی میں اور آپ نے شروع کر دی وائس اوور. صحیح معنوں میں جرنلزم کا آغاز پی ٹی وی سے کیا تھا اور یہاں پر وہ چھوٹی وائس اوورز کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرس کی کچھ لنکنگ شوز ہوتے تھے. وہ پراپر کرنٹ افیئرس شو تو نہیں تھا, لیکن مختلف رپورٹس ہوتی تھیں, ان کی لنکس ریکارڈ کرنے ہوتے تھے. تو اس طرح سے پی ٹی وی میں کام کا آغاز کیا. لیکن وہ جو ایک لمبی اسٹرگل تھی پورے شہر میں بسوں میں گھومنے کی, وہ جاری رہی کیونکہ گھر سے نکلنا, جاب پر جانا, پھر جاب سے پھر پی ٹی وی جانا, پی ٹی وی سے پھر واپس آنا, پھر کوچنگ جانا, پھر کوچنگ سے پھر رات میں اپنا سارا کام کمپلیٹ کرنا, صبح کی تیاری کرنا. تو نہ ابھی تک گاڑی ہے اور نہ ابھی کوئی ادارہ جو ہے وہ گاڑی دے رہا ہے. تک نہیں تھی اس زمانے میں ادارے کہاں گاڑی دیا کرتے تھے. تو اب یہ پی ٹی وی, اب پی ٹی وی کے بعد جیو. پی ٹی وی میں ہوا یہ کہ اس وقت جیو آنے والا تھا, لانچ ہونے والا تھا, اور وہاں پر یہ آہستہ آہستہ رومرز تھیں کہ ایک نیا چینل آ رہا ہے 2002 کا پرائیویٹ چینل ہوگا. 2003 کا تھا. آلموسٹ جیو کی ٹریننگس وغیرہ اسٹارٹ ہو چکی تھیں. تو وہاں پی ٹی وی میں کچھ سینئرس تھے جو مجھے اچھی طرح جانتے تھے, ان کے ساتھ میں کام کر رہی تھی. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم جیو جاؤ. تو میں نے کہا کہ مجھے بتا دیجیے کہ کہاں جانا ہے, کس سے ملنا ہے, اگر کوئی پرسن ہو جس سے جا کر ملنے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو وہاں پر ٹرانسمیشن میں ایک صاحب ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, اور ہمارے پی ٹی وی کے ہی کوئی سینئر پرسن تھے جو وہاں پر جیو میں ٹرانسمیشن میں ہوا کرتے تھے, ان سے جا کر کے مل لیں, وہ آپ کو ایچ آر میں بھیج دیں گے. تو اس طرح بس میں جیو پہنچ گئی اور میں جا کر کے ٹرانسمیشن میں ان صاحب سے ملی اور ان کو بتایا کہ میں اس ریفرنس سے آئی ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو ایچ آر میں بھیج دیتا ہوں اور یہاں پہ کچھ لوگوں کی ضرورت بھی ہے. تو بس میرا سی وی گیا ہے, مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا. بس جس دن انٹرویو تھا وہ بڑا خطرناک وقت تھا, کیونکہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہ ریڈیو کیا تھا, نہ مجھے خبریں پڑھنے کا کوئی تجربہ تھا. تھوڑی بہت وائس اوور کی تھی اور لنکنگ کی تھی, لیکن باقاعدہ خبریں پڑھنا ایک الگ انداز تھا. آپ لوگ ٹی وی سے آئے تھے, ریڈیو سے آئے تھے, تو میرے ساتھ جتنے لوگ آڈیشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کی کیا زبردست آوازیں تھیں. ایک بہت ہی اچھے طریقے سے وہ اچھے الفاظ کے ساتھ, اچھے لہجے کے ساتھ خبریں پڑھنا جانتے تھے یا پھر پروگرامز کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو مجھے لگا کہ میرا تو شاید کچھ ہوگا ہی نہیں, لیکن ایک کوشش تھی وہی کمپٹیشن, اور اس کمپٹیشن میں ون کرنا ہے. تو جس وقت میں اسٹوڈیو میں گئی اور میری باری آئی تو بس میں نے سوچ لیا آنکھیں بند کر کے کہ بس کچھ کرنا ہے, یہ ون کرنا ہے, یہ ایک ہی چانس ہے, کر لیا تو کر لیا. تو مجھے ایک خبر دی گئی جو کہ پرویز مشرف صاحب کی خبر تھی, اور ان کے قافلے پہ کوئی حملہ ہوا تھا. تو راولپنڈی میں غالباً وہ ایک حملہ ہوا تھا, اس کی خبر مجھے دی گئی کہ آڈیشن میں آپ نے ہی پڑھنا ہے. اب پرومپٹر تو ہوتا نہیں تھا, ان کی گاڑی گزر گئی تھی اور بعد میں دھماکہ ہوا تھا.
تو وہ خبر آڈیشن کے طور پہ ہمیں پڑھنی تھی. سامنے پرومپٹر نہیں تھا, اب اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کے بعد انہی الفاظ کو دہرانا ہے اور پڑھنا ہے, تو اس سے پہلے اپنا انٹروڈکشن بھی دینا ہے. اب کیونکہ میں پیچھے ایک ایسے انوائرمنٹ کو دیکھ کر آ گئی تھی کہ جہاں مجھ سے زیادہ سینئر لوگ موجود ہیں, جن کا تجربہ بھی زیادہ ہے, جن کا آواز اور انداز بھی بہت مختلف ہے, اچھا ہے, دل فریب ہے. تو میرے لیے ایک کمپٹیشن تھا. میں نے بس اٹھایا, دیکھا اس کو, اور اس کے بعد میں نے آڈیشن میں وہ جو خبر تھی اس کو پڑھا, اور بڑے مزے سے پڑھا. پرویز مشرف صاحب کے قافلے پر ایک حملہ ہوا ہے, گاڑی گزرنے کے بعد دھماکہ ہوا. اب جب میں یہ خبر پڑھ رہی ہوں تو میں پوری مسکراہٹ کے ساتھ, اور میں نے بہت ہی بآواز بلند اس کو پڑھا. تو پیچھے برہوم عثمانی صاحب جو کہ جیو کے مینجمنٹ میں ہوتے تھے, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آئے. انہوں نے کہا, بی بی آپ کو پتہ ہے یہ خبر حملے کی ہے, آپ اتنا مسکرا کیوں رہی ہیں؟ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ وہ جو صرف یہ تھا نا کہ نہیں, اس کو بہت اچھے انداز میں کرنا ہے, بآواز پڑھنا ہے. اور اس دوران میں اپنے ایکسپریشن اس طرح سے نہیں رکھ سکی تھی, اور یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ایک اور موقع دیا. انہوں نے کہا ہم دوبارہ اس کو ریکارڈ کریں گے, اور پھر میں نے اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ اور ٹون کے ساتھ, لیکن اب تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ میں نے پھر وہ خبر پڑھی, اور میرا آڈیشن کامیاب ہو گیا. حالانکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل تھے, لیکن فوری طور پر مجھے بلا لیا گیا. 4 مہینے کا پھر بھی پیریڈ لگا, کیونکہ انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر پینل انٹرویو ہوتا ہے. تو میرٹ کے اوپر جیو کے اندر ہو تو گیا, لیکن ہوا کہاں؟ اسپورٹس ڈیسک, جس کا مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں, اور میرا انٹرسٹ بھی نہیں تھا. اسپورٹس میری فیلڈ نہیں تھی کبھی بھی. آئی آر پڑھ کے آئی تھی, کرنٹ افیئرز میں دلچسپی تھی, لیکن اسپورٹس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, اور مجھے اسپورٹس کرنا تھا. اور اسپورٹس میں جب آپ اسپورٹس کی خبریں پڑھتے ہیں, آپ کو تو یاد ہوگا کہ اس وقت پرومپٹر ہوتا نہیں تھا, اور جب وہ خبر آتی تھی اور اس میں جب 11 کھلاڑیوں کے نام ہوتے تھے, ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے, سب سے مشکل, کیونکہ آپ کو پلیئرس کے نام ایک ساتھ وہ 11 کھلاڑیوں کے نام پڑھنے ہیں, اور پرومپٹر پہ پڑھنے ہیں, لائک پرومپٹر کے بغیر پڑھنے ہیں, سامنے کیمرے کو دیکھتے ہوئے, اور آپ کو وہ نام یاد کرنے پڑتے تھے. نوکو جوکووچ. تو وہ اسپورٹس ڈیسک کا جو تجربہ تھا وہ بڑا ہی منفرد رہا. آپ کو اسپورٹس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے, آپ نے سیکھنا ہے, تو وہ جو سیکھنے کی لگن تھی, اور وہ جو تجسس تھا, اور پھر مجبوری بھی تھی, کیونکہ اب تو کرنا یہی ہے. آپ اس ڈیسک پہ بیٹھے ہیں, اور آپ اگر اسپورٹس کے بارے میں خبریں پڑھ رہے ہیں یا خبریں بنا رہے ہیں, اور آپ کو اس کی نالج نہیں ہے, تو بیکار ہے. تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, انٹرسٹ لینا شروع کیا, اس کے بعد میں نے اسپورٹس کے پروگرامس تک کیے. بالکل بالکل, ہمیں یاد ہے. اور یہ وہی چیز ہے نا کہ ایک بچی تھی جو گھر میں اس نے دیکھا کہ سلائی مشین پہ بیٹھنا ہے, تو اس نے بہترین کام کیا. پڑھنے پر آئی تو پڑھائی میں وہ کمال کر گئی. پھر جب یہاں پر آ کے بیٹھی تو وہ ایک چیز شروع سے ان بلٹ ہے نا, کہ آپ کے آگے جو چیلنجز آ رہے ہیں, ان چیلنجز کا سلوشن تو نکالنا ہے, اگر آپ وہ ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. اچھا نا جی, اب آپ نیوز پریزنٹر ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت پریزنٹر ہی ہوتا تھا نا, اینکر. تو پھر جب آپ مین ڈیسک پر آئے تو بنے, مگر لائیو نیوز بھی کر رہے ہیں. پہلے ریکارڈڈ ہوتی تھی غالباً جیو پر, بعد میں لائیو. ہاں, پھر آپ نے بڑے لمبے عرصے تک ریکارڈڈ ہوئی, وہ زیادہ مشکل ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ذرا سا بھی اس میں لائیو کرنا آسان ہوتا ہے ہمیشہ سے. تو اب اینکر کی اپنی ایک مینٹیننس ہوتی ہے, کپڑے چلیں, وارڈروب ہو جائے گا آفس سے, میک اپ آفس میں آ کر ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد اب جب آپ اینکر بن گئے تو اب 24 گھنٹے آپ کو اپنے اس طرح سے پلان کرنا ہے یا ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ نے فریش جانا ہے آفس, اسکرین پہ فریش نظر آنا ہے. پیچھے بیک اینڈ پر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے چہرے پر نہیں آ سکتا, آپ کی آواز میں نہیں آ سکتا. لیکن آپ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہیں. بسوں میں آپ نے سفر کرنا ہے, رہنا ہے آپ کو قصبہ کالونی کے اندر, وہاں سے آپ کو جیو آنا ہے. تو یہ کیا ہو رہا تھا پھر؟ اور تنخواہ بھی میرے خیال میں اس وقت کوئی اتنی زیادہ تو نہیں تھی کہ مینٹیننس جو ہے وہ اپنی ہو سکے. انیشیل جو سیلری تھی وہ میرے لیے اچھی خاصی سیلری تھی. میں 10,000 کی جاب پر کام کر رہی تھی, مجھے 15,000 کی جاب مل گئی تھی. ٹھیک ہے, تو میرے لیے وہ اچھی ایک سیلری تھی. اس میں 3-4 میں یہ اچھی تنخواہ ہوا کرتی مگر بہت اچھی نہیں تھی, مطلب ڈیسنٹ تھی. اب ڈیسنٹ, لیکن اس کے اندر ایک لائف سٹائل نہیں بنایا جا سکتا تھا. اور وہ ایک کویسچن مارک تھا اپنی جگہ کہ آپ نے, اگر آپ ایک ملک کے سب سے بڑے چینل کے اوپر خبریں پڑھ رہے ہیں یا اس چینل کا فیس ہیں, تو آپ کا لائف سٹائل, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, ججمنٹ ہوتی ہے, لوگ جج کرتے ہیں. تو میرے لیے جو مسئلہ ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ اب میں بس میں سفر نہیں کر سکتی تھی, لیکن میں کر رہی تھی. تو وہ میں نے نہیں چھوڑا تھا کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں تھی.
اور آفس کی جو گاڑی تھی اس کے بھی بڑے مسائل ہوتے تھے کیونکہ ان کا ایک روٹ ہوتا ہے, وہ اس روٹ کے اوپر چلتی ہے. تو مجھے یہ مسئلہ درپیش آنے لگا کہ اس علاقے کے اندر گاڑی نہیں آئے گی, اور جب اس علاقے کے اندر گاڑی نہیں آئے گی تو میں آفس کیسے آؤں گی؟ کیوں نہیں آئے گی گاڑی؟ کیونکہ وہ علاقہ غیر کہلایا کرتا تھا. کٹی پہاڑی بڑا مشہور علاقہ ہے. تو وہاں پر کیونکہ وائلنس بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور کرائم بہت زیادہ تھا, تو اس لیے رات کے وقت وہاں پہ گاڑیاں نہیں جاتی. آپ سوچیں رات کو جہاں پر اچھے ادارے اپنی گاڑیاں نہیں بھیج رہی, وہاں پر مجھ جیسی لڑکی رات میں بسوں کے اندر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن مجھے کرنا تھا, آگے بڑھنا تھا. میرے لیے وہ اتنا بڑا مسئلہ رہا نہیں تھا, اس کا سلوشن نکالنا تھا. وہی کہ آپ کے سامنے جو چیلنج آ رہا ہے آپ اس کا سلوشن نکالیں اور آگے بڑھیں. تو اب میرے پاس ایک آپشن تھا, وہ یہ تھا کہ میں وہاں سے نکلوں اور ایسی جگہ موو ہوں کہ جہاں سے میں اپنے جو روزگار ہے اس کو زیادہ بہتر طور پہ پرسو کر سکوں. آپ کہاں موو ہوں یہ بتانے سے پہلے, جب بس میں سفر کرتی تھیں تو لوگ جیو تو دیکھتے تھے, تو لوگوں نے پہچانا کبھی؟ وہ ٹائم ایسا تھا کہ اس طرح سے لوگ پہچانتے نہیں تھے, لوگ تصور نہیں کرتے تھے کہ وہ بس میں ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ میک اپ نہیں کرتے, اور اب میں بہت ایک عام سی لڑکی, بازار میں جانا, سڑکوں پر سڑک کراس کرنا یا بس میں جانا, یہ میرے لیے مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں تو سالوں سے ہی کرتی چلی آ رہی تھی. سیم ہیئر نا, مگر جب میں نیوز کر رہا تھا تو میں بھی بسوں میں آتا جاتا تھا, تو کسی نے پہچانا ہے کہ وہی انڈس والے. میں نے کہا نہیں, میں وہ نہیں. اچھا, اس وقت ہم میں تھوڑا سا کیونکہ لوگ جج کیا کرتے تھے تو آپ بھی تھوڑا سا ٹھہر جاتے تھے, لیکن اب ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اس وقت بھی فخر تھا کہ جو بھی کر رہے ہیں بھائی اپنی محنت کے بلبوتے پر کر رہے ہیں اور آپ اپنا کریئر بنا رہے ہیں. یہ مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ تھا اپنے پروفیشن کی عزت کا تھا, تو سر جھکا کے بیٹھتے تھے کہ کوئی پہچانے نا تو اچھا ہے. نہیں, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. میک اپ کے بغیر بالکل سادگی کے ساتھ آپ بسوں میں جائیں آئیں. وہ تو لوگ تنگ کرنے والے تو ویسے بھی تنگ کرتے ہیں. اب آپ کو شفٹ کرنا ہے, یعنی اب قصبہ چھوڑنے کا وقت آ گیا. ہاں, یہ اس وقت آیا کہ جب میرے پاس آپشن نہیں بچا, اور وہ یہ تھا کہ یا تو میں نوکری چھوڑ دوں یا پھر میں اپنا گھر چھوڑ دوں. تو وہ میرے لیے ایک بہت ہی میری لائف کا کریٹیکل ٹائم تھا, اور مجھے ڈیسیجن لینا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا, گھر والوں سے بھی بات ہوئی کہ ہم یہاں سے موو کر جاتے ہیں. موو اس سینس میں کر جاتے ہیں, وہ ہمارا اپنا گھر تھا, اپنا گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اور پھر آپ جا کر کے کرائے, اپنا گھر ہوتے ہوئے آپ کرائے کے گھر پہ جا رہے ہیں, لیکن مجھے جانا تھا. تو پھر میں نے کرائے کا گھر لیا نازم آباد میں, اور فیملی کو کہا کہ وہاں موو ہو جائیں. لیکن کیونکہ میرے گھر میں آلریڈی کام سارا جو ٹی شرٹس کا ہی کام ہوتا تھا تو یہ وہیں ہوتا تھا, اسی علاقے میں ہوتا تھا. تو بھائی اور بھائیوں کے لیے بہت مشکل تھا موو کرنا. تو میری فیملی وہیں رہی اور میں موو کر گئی. اکیلے رہنا تو پڑا. میں اپنے ہی شہر میں کرائے کے گھر کے اندر اکیلے رہ رہی تھی, اور اکیلے اس لیے رہ رہی تھی کہ مجھے آفس جانا ہوتا تھا, اور آفس جانے کے لیے میرے پاس ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں تھی. اور ابو یہ کرتے تھے کہ وہ رات کو آتے تھے کھانا وغیرہ لے کر کے, میں کھانا کھاتی تھی ان کے ساتھ. پھر وہ رات کو اسٹے کرتے تھے میری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے, اور پھر صبح وہ چلے جایا کرتے تھے اور میں صبح آفس چلی جایا کرتی تھی. تو اس طرح میں نے ایک لمبا ٹائم گزارا. کتنا عرصہ؟ یہ تقریباً کوئی 1.5 سال. 1.5 سال. تو 1.5 سال مجھے اکیلا, اور ایک بہت بھرے پورے گھر کو جو کرائے کا گھر لیا بہت لمیٹڈ, کیونکہ مجھے ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی. میں سارا وقت تو آفس میں ہوا کرتی تھی. ٹی وی میں نے رکھا ہوا تھا, ٹی وی ضرورت تھی کیونکہ ٹی وی کے بغیر تو آپ کیسے گزارا کر سکتے تھے. خبریں پورا دن سننا, اپڈیٹ رہنا. اچھا, وہ تو وہ زمانہ تھا نا, انٹرنیٹ وغیرہ تھا نہیں, ایک ہی سورس تھا. ہاں, انفارمیشن کی سورس تھی, تو ٹی وی آن رہتا تھا ہر وقت. انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں, وہ انفارمیشن کے لیے آن رہتا تھا. تو سب نے سیکریفائس کیا, پھر گھر والوں نے بھی کیا, میں نے بھی کیا, کیونکہ میرے لیے بہت مشکل تھا. 7 بہن بھائیوں کے ساتھ, امی ابو کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, اور ایک دم سے آپ کو گھر چھوڑنا پڑے اور اکیلے رہنا پڑتا تھا. تو وہ بہت. گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ پہلی مرتبہ جیو کی اسکرین پر آئیں؟ گھر والے خوش تھے, اور ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں. پھر وہ جس طرح کے انوائرمنٹ سے نکل کر کے گئی تھی تو وہ ان کے لیے فخر کا باعث تھا. یہ وہی لڑکی تھی جو اپنے گھر سے جس وقت نکل رہی تھی تو محلے والے یا ارد گرد کے لوگ باتیں سنایا کرتے تھے کہ یہ تو سارا فیشن تو انہیں کے گھر سے نکلتا ہے, یہ جو ہے دوپٹہ اوڑھ کے بس میں جاتی ہیں مولانا صاحب کی بیٹی. تو وہ میرے ابو کو بہت باتیں سننا پڑتی تھیں, بھائیوں کو باتیں سننا پڑتی تھیں. لیکن پھر بائی دا ٹائم یہ پروو ہوا کہ جو اس نے کیا ہے وہ اب دوسری بچیوں کے لیے ایک مثال ان کے لیے راستے کھل گئے.
میں اپنے علاقے سے نکلنے والی وہ واحد لڑکی تھی جو یونیورسٹی جا رہی تھی اس جگہ سے, اور اس کے بعد پھر اب لا تعداد لڑکیاں ہیں جو یونیورسٹی کالج جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ پوری کی پوری جو ایک جنریشن تھی, جنریشنل چینج آیا, تو وہ صرف اس میری اپنی فیملی کے اندر, ارد گرد کے ماحول کے اندر. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آئیڈیلائز کرنا شروع کیا, آئیڈیلائز اسی وقت کرنا شروع کر دیا تھا. جیسے ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے جب میں اپنے کریئر کی طرف چلی گئی اور وہاں پروگریس کرنے لگی, تو پھر لوگوں نے آئیڈیلائز کرنا شروع کیا. جو پہلے باتیں سننے کو ملتی تھیں اب وہ کمپلیمنٹس ملنا شروع ہو گئے. اور اب اس وقت شروع ہوتا ہے آفس پالیٹکس کا, اور اپنے قدم جمائے رکھنے کا, اور لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کو, نظر انداز کرنے کا, یا اسے سہنے کا, اسے برداشت کر کے آگے بڑھنے کا. تو ایسا ماحول ملا پھر. اچھا, یہ اگر ویسے جیو کا بڑا اچھا ماحول تھا, جیو کا ماحول بہت اچھا تھا, فیملی انوائرمنٹ تھا, اور مدر آرگنائزیشن ہے. ہم نے بہت کچھ سیکھا, ہم دونوں نے بہت کچھ سیکھا, اور ہمیں بہت کچھ ملا. ہمیں جو عزت ملی وہیں سے ملی. بے شک. باقی یہ تھا کہ ہماری اپنی محنت بھی تھی. پھر جو ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے آپ کی فلیکسیبلٹی کتنی ہے, آپ سیکھنا کتنا چاہتے ہیں. ہم بہت فلیکسیبل تھے. پھر ہمیں لوگ بھی اچھے ملے جو ہمیں سکھاتے بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو تنگ بھی کیا جاتا ہے. آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ نہیں کرنے دیا جا رہا, بلکہ کچھ اور دیا جا رہا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے, جو آپ نہیں کرنا چاہتے, یا جو بہت آسان ہے کرنا. آپ اب اس سے ایک لیول آگے جا چکے ہیں. تو وہ اپرچونیٹیز نہ دینا, یہ سب کچھ ہر ادارے کے اندر ہوتا ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتی ہوں ادارے کا قصور نہیں ہے, لیکن جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں. تو بہت تنگ کرنے والوں نے بہت تنگ کیا, لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا اور جن لوگوں نے سکھایا, جن لوگوں نے چلایا. دیکھیے, ایک تو آپ کو صوفی صاحب ملے, سب سے پہلے تو صوفی صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, فردوس میں جگہ عطا فرمائے. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. صوفی صاحب نے مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح بے شک سکھایا. اور اتنا تجربے کار آدمی, بہت انہوں نے اس مواقع فراہم کیے. حالانکہ بہت مشکل تھا, لیکن پھر بھی وہ بڑے سپورٹیو ہوتے تھے. پوری اسپورٹس ڈیسک میرے لیے خیر بہت سپورٹیو تھی. کچھ لوگ تھے جو تنگ کرتے تھے. یہاں پر مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, میں تھوڑے بعد میں آیا تھا, اس سے پہلے تو میں اے آر وائی کے ساتھ تھا, انڈس, پھر اے آر وائی, پھر جیو آیا تھا. آپ جیو میں پہلے دن سے تھیں, تو مجھے پتا چلا کہ ڈیسک پر آپ کو بڑی اپوزیشن ملتی تھی. یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ان سے بات کی تو ہم سے بات مت کرنا. یہ تو دیکھیں نا, اس طرح کا ماحول تھا, بالکل آئسولیٹ کر دیا تھا. آئسولیشن کی جہاں تک وہی والی بات, پل کے اس طرف اور پل کے اس طرف والی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں نا, آپ کو اپنے اسپیس بنانی پڑتی ہے. وہاں پر آلریڈی لوگ موجود ہوتے ہیں, وہ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب میں ایک اینکر کے طور پر گئی ہوں اور ایک ڈیسک ایسی ڈیسک پہ گئی جہاں پر آلریڈی ایک اینکر موجود ہے, اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے, سپورٹیو انوائرمنٹ ہے, آپ کو سیلیبریٹی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ساری ڈیسک آپ کے ساتھ ہے. اب وہاں پر اگر ایک اور فیمیل اینکر آ گئی ہے تو وہ کوئی اور انسیکیورٹی کا شکار ہو سکتا ہے, اور وہ ہوا بھی. تو مجھے اپنی اسپیس بنانے میں ٹائم لگا, اور بالکل اس طرح کا رویہ بھی میں نے سہا کہ جس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کہاں سے اٹھ کر کے آ گئی ہیں, اس طرح کے لوگوں کو آخر رکھا ہی کیوں جاتا ہے, یا بہت سارے لوگوں نے کہا ان کو تو بات کرنا بھی نہیں آتی. تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, لیکن وہ میرے لیے کبھی رکاوٹ نہیں بنے. یعنی لوور مڈل کلاس سے جا کر اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس میں جا کر بیٹھتے وقت اس وقت مشکل ہوتی ہے. اس کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے بہادری کے ساتھ. اسٹارٹنگ میں مشکل ہوتی ہے, آپ کو اپنی جگہ خود بنانا پڑتی ہے, اور پھر وہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں نا, اگر آ کر کے اب یہاں پہ آلریڈی 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب مجھے آ کر یہاں بیٹھنا ہے تو مجھے اپنی اسپیس خود کریٹ کرنی ہے, اور سب سے پہلے بات کرنی ہے, اس سے پہلے کہ کوئی اور اپنی بات شروع کرے, اور سب اپنی بات ختم کر چکے ہیں اور میری باری نہ آئے, تو مجھے خود ہی بولنا پڑے گا. وہی مسئلہ جو گھر سے شروع ہوا تھا, وہ ہر جگہ تھا. اب آپ بہت سے لوگ تھے, بزنس ڈیسک پر آئے, اسپورٹس ڈیسک پر آئے, اور آ کر وہیں ختم ہو گئے, چلے گئے, کسی کی شادی ہو گئی, گمنام ہو گئے, لیکن آپ مین اسٹریم نیوز میں آئیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ پروسیس تھا کہ جو اسپورٹس ڈیسک یا بزنس ڈیسک پہ آتے تھے, پہلے وہاں ان کی ٹریننگ ہو جاتی تھی, وہ اچھے سے اپنا کام اسٹارٹ کر لیتے تھے, اس کے بعد پھر وہ مین اسٹریم کے لیے چلے جاتے تھے, اور وہ دبئی سے ہوا کرتا تھا. تو مجھے دوسروں کی بنسبت مجھے کافی لمبا ٹائم لگا, کیونکہ میں اپنے کام پر زیادہ فوکس کرتی تھی,
اور مجھے وہ طریقے نہیں آتے تھے کہ آپ نے بیسیکلی جانا ہے اور جا کر کے بات کرنی ہے, اور یہ لابنگ ٹائپ کا ہی کچھ انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور اب میں اس کو لابنگ بھی نہیں سمجھتی. میں آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں دیکھوں نا تو اب مجھے سمجھ آتا ہے, یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. وہ لابنگ بھی نہیں ہوتی, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ کام آپ جب تک بتائیں گے نہیں, اپنے باسز کے ساتھ, اپنے کلیگس کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے, نیٹ ورکنگ نہیں کریں گے, آپ کی کام کی ورتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. اگر میں ڈیسک پہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے 10 خبریں بنا رہی ہوں اور وہ 10 خبریں بنا کر خاموشی سے اب تک کیا اور اس کے بعد خاموشی سے میں گھر جا رہی ہوں, کوئی جا کے سسٹم میں نہیں دیکھ رہا کہ ناجیہ نے کتنی خبریں بنائی, کسی کو نہیں پتا کہ میں کیا کام کر رہی ہوں. تو آپ کو نیٹ ورکنگ کرنا اور اپنے جو بھی کلیگس ہیں یا سب آرڈینیٹس ہیں یا سینئرز ہیں ان سے جا کر ڈسکشن کر کے آپ نے اپنا جو انٹلیکچوئل جو لیول ہوتا ہے وہ آپ کو انڈورس کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں. یہاں میں لیک کرتی تھی, تو یہ جو لیک کرتی, یہ اب مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم یہ کرتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں ہارڈ ورکنگ ہونا ضروری ہے, ہارڈ ورکنگ ہونا نہیں, اسمارٹ ورک ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہارڈ ورکنگ ہو رہے ہیں, آپ کام کیے جا رہے ہیں, دیکھ کون رہا ہے, بہت کیا ہم لوگوں نے. ہاں, ہم لوگوں کام ہی کر رہے تھے, ٹائم دیکھے بغیر 12 18 گھنٹے ہم نے کام بھی کیا. ڈبل شفٹ دبئی میں اینکر ایک شفٹ مس کر دیتا تھا تو وہ گاڑی ایک ہی دفعہ جایا کرتی تھی, تو میں اگر نائٹ شفٹ میں گئی ہوں اور مارننگ اینکر نے اپنی شفٹ مس کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 8 گھنٹے میں نے نائٹ میں کیا اس کے بعد اگلے جو 8 گھنٹے دن کے تب بھی مجھے ہی بیٹھنا ہے انٹل کہ جب تک وہ آ نہ جائے. کم از کم 3-4 گھنٹے تو گئے, 3-4 گھنٹے نہیں, سم ٹائمز تو وہ آئے نہیں رہے نا, پھر تو وہ نیکسٹ ٹائم بیمار ہو گئے, ایوننگ والا اینکر آئے گا, اوکے, تو آپ ایوننگ تک بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہوتا تھا کیونکہ کم لوگ تھے, کام زیادہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ سارا پروسیس آپ کو سکھاتا ہے. اس نے ہمیں نا تو اس میں ڈھال دیا, کہتے ہیں نا اس میں لوہے کو کندن, ہاں, جب تک بھٹی میں نہیں جاتا تو پگھلتا نہیں, ہاں, کندن نہیں بنتا, تو وہ بھٹی میں ڈالے گئے تھے. ہاں, تو پوری بھٹی سے گزر کر آئے. تو یہ کہہ دیتے ہیں نا لوگ کہ کوئی سفارش ہوگی, کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, بغیر سفارش کے نوکری نہیں ملتی, بغیر سفارش کے ترقی نہیں ہوتی یہاں پر. تو یہ ساری باتیں اتنی درست نہیں ہیں. میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتی کیونکہ بغیر سفارش کے, بغیر ریسورسز کے, بغیر کسی سپورٹ کے میں باہر نکلی اور سب کچھ کیا. اور ابھی تک یہی ہے کہ, اور صرف میں نہیں, ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں ہوں, آپ ہو بالکل, طارق متین ہے, سلمان حسن ہے, شہزاد حسن ہے, یہ سارے ہو گئے, عظمیٰ الکریم ہیں, نادیہ اپنا ندا سمیر ہیں, جاوید اقبال ہیں, کس کا نام لیں آپ, ثنا مرزا کا نام لیں آپ, یعنی سب وجی ہے, وجی ثانی, وجی دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کیا کیریئر ہے, اور ابھی تک ماشاءاللہ کس نوجوانی کے ساتھ وہ خبریں پڑھتا ہے. ہم سب اور اسی طرح کے انوائرمنٹ اور اسی طرح کی کلاس سے اٹھ کر آئے ہم لوگ, اور کوئی ہمارے آگے پیچھے نہیں تھا. مگر سب میں ایک بات بڑی کامن تھی کہ ہم نے ہمیشہ جو آپ نے کیا کہ کوشش ضرور کی, گیو اپ نہیں کرنا ہے, ہار نہیں ماننی اور فائٹ کرتے رہنا ہے. کیونکہ آپ کو تو زندگی میں ہر ایک مرحلے کے بعد جو ہے نا ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے. تو میں بڑا شاعر کا تو آپ کو پتہ ہوگا, لیکن میرا جو ہے نا وہ ایک زندگی میں جو بہت موٹیویشنل شعر رہا ہے وہ یہی رہا ہے, چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے, اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. واہ واہ واہ, تو اگر آسانیاں ہو جائیں تو پھر آپ کی زندگی میں رہ کیا گیا, چیلنجز نہیں ہوں گے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے. دیکھیں یہ بھی ایک تو ہاتھ سے ہونا بھی بہت ضروری ہے, واہ واہ, وہی تو سکھاتے ہیں. یہ کوئی نہ کوئی ایسی موٹیویشنل جو چیز بھی پاس ہونی چاہیے. جیسے میرے پاس شعر تھا اور میں پڑھا کرتا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو یہی ایک اصول تھا, آپ نے ایک اپنا اصول بنایا ہے, تو یہ ضروری ہوتا ہے. اب ایک ایسا وقت آیا کہ آپ دبئی آ گئیں. دبئی میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی, اور مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب ہم نے نیوز پڑھی تو آپ نے بتایا کہ مسعود یہاں پہ سسٹم ایسے چلتا ہے, پرومپٹر کیسے کام کرتا ہے, وہ جگال پرومپٹر, اور اب جیو سپورٹس اور اب جیو بزنس, ہمیں ٹو شاٹ کیسے کرنا ہے, وہ سارا کچھ مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ. تو میں ہمیشہ آپ کو اسی لیے استاد کہتا ہوں. تو اب بڑی اچھی طریقے سے سارا وقت گزرا. پھر ایک وقت آیا کہ نئے لوگ آنا شروع ہوئے, ٹھیک ہے, پھر نئے چیلنجز تھے, فٹ رکھنا ہے, اچھا کام کرنا ہے, ساری چیزیں. پھر ایک سیچوریشن سی فیل ہونے لگی. اب شروع ہوتا ہے ناجیہ اشر کی زندگی کا ایک نیا پہلو.
اچھا شادی ہو گئی, پھر ہاں شادی ہو ہوئے. گئی. شادی کا قصہ, یہ اشر سے شادی کیسے ہوئی بھائی؟ اشر جیو میں آئے تھے اس وقت, میں پہلے سے وہاں پر تھی, اسپورٹس ڈیسک پر ہی تھی اس وقت. تو انہوں نے, میں ان کو نہیں جانتی تھی, میں کیونکہ اسکرین پر آتی تھی تو وہ مجھے جانتے تھے, اور وہ نیوز روم میں ہی ہوتے تھے. ان کو آئے ہوئے شاید 1-2 مہینے ہی ہوئے ہوں گے, اور ہمارے ایک مشترکہ دوست تھے جو کہ پہلے سے جیو میں تھے موجود, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میرے دوست ہیں اور آپ کو پسند کرتے ہیں. میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا یہ. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی, اور میں نے اس بات کو مذاقاً لیا کہ یہ شاید ایسے ہی ایک مذاق کیا گیا ہے. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اشر نے مجھے کال کی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرا نمبر اپنے دوست کے فون سے چرایا ہے, اور میں اس کو نہ بتاؤں. اور انہوں نے حالانکہ وہ دوست نے دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یہ بولنا. نہیں, انہوں نے واقعی اس کے فون سے چرایا تھا. اور بس انہوں نے مجھ سے بہت سیدھی سیدھی بات کی کہ میں اپنی فیملی کو بھیجنا چاہتا ہوں, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر بھیج دوں. تو یہ مجھے بہت منفرد سی بات لگی تھی. لائک ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ آپ بیٹھیں ایک دوسرے کو جانیں گے یا لنچ پہ چلیں, کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی. تو مجھے یہ بات بہت پسند آئی تھی, اور میں نے اپنی فیملی میں ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ بلا لیں, اور بس اس طرح ان کو وہ بلایا گیا, اور وہ بلانے میں جو ہے وہ سب کچھ طے ہو گیا. مجھے نہیں پتا تھا, میں تو سمجھ رہی تھی کہ ابھی ایک لمبا سلسلہ چلے گا, ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. مجھے یاد آیا ناجیہ, میں جب پہلی مرتبہ کراچی آیا تو آپ پروگرام کرتی تھی ایک ناظم حاضر ہو, تو وہ پروگرام میں نے کیا تھا. تو پھر اس کے بعد مجھے یہ یاد ہے, پتہ نہیں یہ وہی زمانہ تھا یا اس کے بعد کا زمانہ تھا, کہ غالباً علیحہ ہونے والی تھی. یہ اسی وقت کی بات ہے. میں جب مین اسٹریم بلیٹنس کر رہی تھی میں, اور اس کے بعد پھر پریگننٹ ہو گئی, میری بیٹی ہونے والی تھی, تو پھر میں نے آف اسکرین ٹائم لیا اور میں پروڈکشن میں آ گئی تھی. تو ناظم حاضر ہو, پہلے میں وہ پروگرام میں خود کیا کرتی تھی, اس کی اینکرنگ کر رہی تھی, ہوسٹ تھی میں اس کی. لیکن پھر مجھے خود یہ احساس ہوا کہ نہیں, اب مجھے پروڈکشن میں آ جانا چاہیے. میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ اب تو آپ کو چھٹی پہ جانا چاہیے تھا نا. جیو میں تو اچھی خاصی 3-4 مہینے کی چھٹی ہوتی تھی. وہ انہوں نے کہا تھا, بہت خیال رکھتے تھے, لیکن مجھے کام کرنا تھا اور میں بالکل فٹ تھی. تو اس کو میں نے بالکل اس طرح لیا کہ لائف کا ایک پروسیس ہے, اور جب تک میں کام کر سکتی ہوں مجھے کرنا چاہیے. تو میں تو بالکل لاسٹ ڈے تک ڈلیوری کے اور پروڈکشن کر رہی تھی, پروڈیوس کر رہی تھی. کیا آپ آفس سے گئی تھی یا گھر سے؟ یہی سمجھ لیں تقریباً. تو بس پھر علیحہ ہوئی, اور اس کے بعد پھر فوراً ہی 1.5-2 سال کے بعد آہل ہوئے. وہ والا جو سال تھا 2009, وہ تھوڑا سا ٹف تھا میرے لیے, کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ بم دھماکے 2009 میں ہو رہے تھے, اور ایسے ہو رہے تھے کہ ایک دھماکہ ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی دوسرا دھماکہ ہو جاتا تھا. تو میں صبح 7 بجے والی شفٹ کے لیے پہنچتی تھی, اور جب میں تیار ہو کے اسٹوڈیو میں جا رہی ہوتی تھی تو پینل پر لوگ بیٹھے ہوئے پہلے سے کہہ دیتے تھے کہ یہ آ گئی, یہ دھماکہ ہونے والا ہے. اور ہوتا بھی یہی تھا. میں اس وقت پریگننٹ تھی, اور جب میں شفٹ میں بیٹھتی تھی اس وقت 2 اینکرز نہیں ہوتے تھے, ایک ہی اینکر ہوتا تھا. 2 شاٹ آپ نے کیا, اس کے بعد چلے جاتے. ہاں, آپ نے 2 شاٹ کیا, نائٹ والا اینکر چلا گیا, مارننگ میں نے اور اب پاکستان سے ہونے لگی ہے نیوز, اب دبئی سے. تو جب میں اسٹوڈیو میں بیٹھتی تھی تو پھر 6-6, 8-8, 10-10 گھنٹے, اور وہ لائیو چل رہا ہے, اور میں بولے جا رہی ہوں, کوریج کیے جا رہی ہوں, بیپرز لے رہی ہوں. تو اس وقت تو ہم بریک بھی نہیں لیتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بالکل نیا لائیو اس طرح کی کوریج, جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے تھے. سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ میں نے کور کیا تھا, مجھے یاد ہے. میں اسٹوڈیو میں تھی جس وقت وہ حملہ ہوا ہے لاہور میں, اور جس وقت میں نے اس کو وہ اسٹارٹ کیا ہے اور لائیو کوریج اسٹارٹ کی, تو اس کے بعد 8 گھنٹے گزر چکے تھے, میں اسٹوڈیو سے باہر نہیں گئی. ایسے ہی ہوتا تھا بالکل. اسی طریقے سے GH کے اوپر ہونے والا حملہ اور جتنے تھے, تو وہ مارننگ شفٹ میری ہوتی تھی, اور یہ سارے, اور میں تو اگر اسٹوڈیو میں نہیں ہوتا تھا تو سائٹ پہ چلا جاتا تھا. یعنی اگر میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوتا تو میں تو, ہمارا ایک بڑا جو ہے وہ یادگار قسم کا انٹریکشن اور یہ جو کوریج رہی تھی, جس وقت بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں آگ لگی تھی, میں اسٹوڈیو میں تھی, تم وہاں پہ فیکٹری میں تھے, اور کوریج کرتے کرتے میں دیکھ رہی ہوں مسعود اور مسعود بے ہوش ہو گئے, بات کرتے کرتے گر گیا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرینسز ہوئے نیوز روم کے اندر, فیلڈ کے اندر. لیکن یہ تھا کہ یہ سب کچھ کرتے کرتے نا, پھر مجھے ایک ٹائم آیا کہ جب مجھے لگا کہ فیوچر ہے کیا, آپ کب تک خبریں پڑھتے رہیں گے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں جو سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جب تک آپ 20-25 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, ینگ ہیں, اسمارٹ ہیں,
بہت ہی گلیمرس خواتین چاہیے ہوتی ہیں جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ جائیں. مرد حضرات کا تو پھر بھی تھوڑا سا ان کو 10-15 سال کا لیوریج ہوتا ہے. تو مجھے اپنے آگے کے فیوچر کے لیے مجھے پلاننگ کرنی تھی, اور پھر یہ تھا کہ بہت اسٹیگننٹ بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اسی دوران میں نے بہت زیادہ اکیڈمک ڈسکشنس میں حصہ لینا شروع کر دیا, کانفرنسز میں, ڈائلاگس میں. تھوڑا سا میں پڑھنے لکھنے کی طرف اور اکیڈمک میرا جو فوکس تھا وہ زیادہ تھا. تو پھر میں پہلی اپنی فیلوشپ پر ایسٹ ویسٹ سینٹر گئی. وہ میرے لیے ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا. پہلی مرتبہ امریکہ گئی, اور امریکہ میں گئی تو پہلی مرتبہ ہی ہوائی اتری, جہاں پہ امریکن رہنے والے بھی زندگی میں کبھی جاتے ہیں. تو وہ ایکسپوجر بہت اچھا تھا انٹرنیشنل میرا, اور اس سے میری جو لرننگ تھی وہ بہت فاسٹ ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی. اور وہاں سے واپس آنے کے بعد پھر فوری طور پر میں نے اسٹینفرڈ میں اپلائی کیا تھا, اور آؤٹ آف 85 کنٹریز میری سلیکشن ہوئی. ساؤتھ ایشیا کی واحد جرنلسٹ تھی جو اس کوہورٹ میں میری سلیکشن ہوئی تھی, اور میں اسٹینفرڈ چلی گئی فار اے ایئر. 1 سال تک سلیکن ویلی کے اندر رہی, اور وہ جو ایکسپیرینس تھا میرا, وہ میری زندگی کی بہت بڑی ٹرانسفارمیشن تھی. اور یہیں سے ایک انٹرپرینور کا آغاز ہو گیا, اس کی پیدائش ہو گئی. اب یہ جو اسٹینفورڈ کی جو فیلوشپ ہے, یہ ساؤتھ ایشیا میں یا پاکستان میں آپ سے پہلے کتنے لوگوں کو ملی تھی, اور خواتین میں کتنے لوگوں کو ملی تھی یہ؟ اچھا, یہ ہر سال یہ فیلوشپ انٹروڈیوس ہوتی ہے. دنیا کی بہت ہی پریسٹیجس فیلوشپس میں آتی ہے یہ. اس میں مجھ سے پہلے بھی 2-3 لوگ جا چکے تھے, لیکن جب میں گئی ہوں 2015 کے کوہورٹ میں تھی میں. 2015 کے بعد سے لے کر اب 10 سال ہو چکے ہیں, اور ابھی تک کوئی سلیکٹ نہیں ہو سکا تھا. تو اب یہ ہوا کہ اس سال میں ایک ہماری بہت اچھی جرنلسٹ ہیں, وہ 4 مرتبہ اپلائی کر چکی تھیں اور ان کا نہیں ہوا تھا. میں US میں تھی ابھی. انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس کو مجھے اپنی اپلیکیشن پچ کیسے کرنی ہے. اب تو میرا کام ہی یہی ہے, میں میڈیا ڈیولپمنٹ میں کام کرتی ہوں, اور کانٹینٹ ڈیولپمنٹ میں اور اس طرح کی پروپوزل رائٹنگ میں سپورٹ بھی کرتی ہوں. تو میں نے ان کے پروپوزل, جو ان کا پروپوزل تھا اس کے اوپر کنسلٹیشن کی, ان کو پورا فیڈ بیک دیا اور بتایا کہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے. تو ان کی اپلیکیشن کمپلیٹ کروائی. ان کا جو انٹرویوز, پھر ان کے انٹرویوز ہونے شروع ہوئے. تو ان کے انٹرویوز سے پہلے تو انہوں نے مجھے کہا تھا, پھر جب ہونے والا تھا انٹرویو میں نے خود کال کر کے پوچھا. پھر میں نے بتایا کہ دیکھو انٹرویو میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں, تو آپ نے یہ کرنا. ٹھیک ہے. تو لکیلی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آفٹر 10 ایئرس اب یہاں سے ایک پاکستانی جرنلسٹ سلیکٹ ہوئی ہے. زبردست زبردست. تو وہاں سے آپ نے میڈیا انوویشن جو ہے اسٹینفورڈ میں جا کر پوری دنیا, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر مل گیا, پوری دنیا آپ کے سامنے آ گئی. کیونکہ پوری دنیا کے جو جرنلسٹ ہیں اس میں سے 20 کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, اور وہ 20 جرنلسٹ انڈیویجول نہیں ہوتے, وہ 20 فیملیز ہوتی ہیں جو مختلف دنیا کے ملکوں سے اٹھ کر آ رہی ہیں. تو وہ 20 فیملیز ایک جگہ پہ, بالکل جیسے لائیو شو ہوتا ہے نا آپ کا, بالکل اس طریقے سے کہ وہ 20 فیملیز ایک ساتھ رہ رہی ہیں, اور ریالٹی شو کی طرح وہ ساتھ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. تو وہ ایک کلچرل ایکسچینج بھی ہوتا ہے اور ایک بانڈنگ بن جاتی ہے. تو پھر ہم نے وہاں پر اسٹینفورڈ میں بہت سارے پروجیکٹس مل کر بھی کیا, اور جو اپنا سنگل پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ 1 سال کا پورا اپنا جرنلزم فیلوشپ کمپلیٹ کر کے میں پاکستان واپس آئی. اس وقت میں جیو میں ہی تھی. 1 سال 2 سال 1 سال کا پورا 1 سال کا اکیڈمک ایئر, 1 اکیڈمک ایئر. پھر وہ کر کے میں واپس پاکستان آئی. جب میں پاکستان واپس آئی تو جیو میں ہی تھی, اور مجھے کہا گیا کہ میں اپنی شفٹ جوائن کر لوں. تو یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا اسٹارٹ نہیں ہوا تھا, اور میں ڈیجیٹل انوویشن پہ کام کرنا چاہتی تھی, اور وہ میرا پیشن بھی بن گیا تھا, اور میں سیکھ کر کے آ رہی تھی. تو یہاں پر وہ پھر 3-4 مہینے تک یہ چلتا رہا کہ آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. لیکن مجھے لگا کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں, اور جو کچھ میں سیکھ کر آئی ہوں, جتنا کچھ میں نے ابزارب کر لیا ہے, وہ مجھے اب ناجیہ کو آگے بڑھنا ہے, کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو بس پھر میں نے فوری طور پر اپنی آرگنائزیشن گلوبل نیبرہڈ فار میڈیا انوویشن, اس کا ایک نام ہی رکھا تھا, ایک چھوٹی سی ورڈ پریس پہ میں نے ویب سائٹ بنائی, اور جتنی ٹریننگس اور جو کچھ لرننگ تھی میری اسٹینفورڈ میں نے اس کے یہاں پر کریکولم ڈیولپ کیے, کورس مٹیریل ڈیولپ کیا, اور پھر میں نے چھوٹی چھوٹی ٹریننگ سے آغاز کیا کہ میں نے اپنا مٹیریل بنا لیا کسی ٹریننگ سیشن کا, اور اس کے بعد اپنے ہی دوستوں کو بلایا, پریس کلب میں جگہ لی, اور وہاں جا کے ٹریننگ کرا دی. اور یہ میں سب اپنے پاکٹ منی سے ہی کر رہی تھی, یہ صرف ایک میرا شوق تھا. میڈیا بیٹھک
میڈیا بیٹھک کا آغاز بعد میں ہوا تھا. پہلے تو یہ ہوا کہ جب وہ میں ٹریننگس کرا رہی تھی پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ انڈیویجول ٹریننگز ہو رہی ہیں, اس کے لیے باقاعدہ کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے. پھر میں نے ایک آرگنائزیشن کی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا, اور تو اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ سپورٹ چاہیے تھی اور سپورٹ مجھے ملی اپنے دوستوں سے ہی ملی. تو پھر بس لائک مائنڈیڈ لوگوں کو جمع کیا اور پھر میں نے اس کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا تھا. ہمیں کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, آپ نے بتایا اور ظاہر سی بات ہے ہم نے کہا بس ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو بس جب آپ کو یہ ہوتی ہے سپورٹ جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے, آپ کی نیٹ ورکنگ, آپ کا فرینڈ سرکل, تو مجھے بہت اچھی سپورٹ ملی میرے اپنے ساتھی جرنلسٹ سے, جس میں آپ سب سے سر فہرست ہیں, ہمارے جنرل سیکریٹری بھی ہیں. تو بس پھر ہم نے یہ ٹریننگس کا آغاز کیا اور مختلف پریس کلبس کے ساتھ. ساری محنت تو آپ ہی کی ہے, ساری محنت آپ کی ہے, آپ نے کیا, اور ہم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیا ہے. تو ہم تمام ہی لوگ ہم یہاں پر فیملی کی طرح ہیں, ہم سب ایک دوسرے کی فیملیز میں ملتے ہیں جلتے ہیں. تو ہم نے زیادہ وقت اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنے دفتر میں گزارا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے, ٹھیک ہے. اور تو اب ہم ایسا لگتا ہے کہ یہ الگ الگ فیملیز, بچے جوان ہو رہے ہیں, بچے آپس میں ملتے ہیں, وائفز ملتی ہیں, ہسبینڈس ملتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ایک کلچر ہے یہ پورا جو ڈیولپ ہو چکا ہے. ٹھیک. تو بس پھر وہ GNMI کا آغاز ہوا, میں نے سوئچ کر لیا تھا, آج ٹی وی چلی گئی تھی. وہ ٹف ٹائم تھا میرے لیے کیونکہ وہ وہاں پہ پروگرام بھی کرنا, نیوز روم بھی دیکھنا, پھر اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام کرنا. تو آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. 2015 میں نے اس کی رجسٹریشن کرائی تھی اور یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوتے ہوتے 2019 یعنی کہ 4 سال لگے مجھے یہ آرگنائزیشن کو صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے, یعنی کہ لیگل ڈاکیومنٹیشن کرنے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلا پروجیکٹ ہم نے 2019 میں میڈیا بیٹھک کا کیا, جو کہ میڈیا اور سول سوسائٹی کے کولیبریشن کا ایک پلیٹ فارم بنایا. اور اس پلیٹ فارم میں ہماری ساری میڈیا فریٹرنیٹی بھی اس میں شامل تھی, اور یہیں سے اس ڈائلاگ کا اور اس کیپیسٹی بلڈنگ سارے سینیریو کا آغاز ہو گیا. اب ماشاء اللہ سے ہمیں 7 سال ہو چکے ہیں پاکستان میں میڈیا ڈیولپمنٹ میں. پورے پاکستان میں تمام پریس کلبز میں, میڈیا ہاؤسز میں, ایون کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہم نے ٹریننگز اور کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. ڈیجیٹل ایڈوکیسی جوڈیشری کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ سندھ میں ہم نے 60 ججز کی ٹریننگ کی ہے, بلوچستان پولیس کی, آزاد جموں کشمیر پولیس کی, سندھ پولیس کی ٹریننگ کی ہے. اور یہ جو ٹریننگز کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے. تمام انٹرنیشنل جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن, ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں پاکستان کے اندر ہم یہ ایجوکیشنل پروجیکٹس ہیں, اکیڈمک پروجیکٹس ہیں جو ہم کر رہے ہیں. پبلیکیشنز ہیں ہماری تقریباً کوئی 20+ کے قریب پبلیکیشنز ہیں, ریسرچ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باہر کے اداروں کے ساتھ کولیبریشن ہے وہ بھی ہے. جان ایس نائٹ جرنلزم فیلوشپ اسٹینفرڈ کی, جس کی میں فیلو 2015 میں رہی تھی. پچھلے 2 سالوں سے میں ان کی سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں. اب دنیا میں جو جرنلسٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسٹینفرڈ جانا ہے, اس کی جیوری ممبر میں ہوں, تو میں سلیکٹ کرتی ہوں. اسی طرح ایسٹ ویسٹ سینٹر جس کی میں ایلومنائی تھی, اب میں ان کی پارٹنر بن چکی ہوں, اور ان کے بھی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بھی میں جیوری ممبر ہوں. اور میرے خیال میں گزشتہ 65 سالوں میں ایسٹ ویسٹ سینٹر کی اگر کوئی پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ پاکستان آیا تو وہ GNMI کے پلیٹ فارم پر آیا پاکستان. ہم نے ہوسٹ کی وہ سوزی. ہاں, یہ ہم نے پچھلے سال ہی ایک کانفرنس, انٹرنیشنل کانفرنس تھی, وہ ہوسٹ کی تھی, جس کے اندر ایسٹ ویسٹ سینٹر پارٹنر تھا, اور ایسٹ ویسٹ سینٹر کی پریزیڈنٹ نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا. تو یہ ایک بہت ہی کامیاب قسم کا وینچر ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ہم نے جو پبلک آفیشلز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کی بھی ٹریننگ کی ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو ایک عام آدمی, ایک بچہ جس وقت سن رہا ہے آپ کو, ایک بچی جو سن رہی ہے, وہ GNMI سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے؟ GNMI ایک پلیٹ فارم ہے, ایک ادارہ ہے جو کہ پروفیشنلز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری یوتھ ہے, ہم یوتھ کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. جو اسپائرنگ جرنلسٹ ہیں, اسپائرنگ پروفیشنلز ہیں, ان کی ان پرسن ٹریننگز بھی ہوتی ہے, ہمارے ورچوئل پروگرامس بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پرسنلی کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن رکھتی ہوں, تو ہم یونیورسٹیز کے اندر ہم نے میڈیا کلبس بنائے ہیں, ہم یونیورسٹیز کے ساتھ MOUs سائن کر چکے ہیں. تو GNMI کے جتنے پروگرامس ہوتے ہیں اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن بھی لازمی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کچھ ایسے بھی ہیں جو ملک سے باہر بھی جاتی ہیں GNMI کے پلیٹ فارم سے؟ ابھی فی الحال تو ہمارے پاس ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, ماضی میں ہوا ہے. ہمارے پاس ایسا پروجیکٹ تھا, لیکن ابھی یہ جو فی الحال جو ایگزیکٹو آرڈر آنے کے بعد پاکستان اور US کے درمیان جو کانٹریکٹس کینسل ہوئے ہیں اس کا وہ نشانہ بن گیا. ادروائز اس طرح کے پروگرامس ہیں جس کے اندر ایکسچینج پروگرامس کہلاتے ہیں. اب ناجیہ نے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کر لیا,
نہیں جانے کا فیصلہ نہیں کیا. یہ کیا جانے کا فیصلہ نہیں کیا, یعنی کہ گراس روٹ سے اٹھ کر یہاں تک آنے کے بعد آپ پاکستان سے جانے کا فیصلہ کیا؟ نہیں, میں پاکستان میں ہی ہوں, میرا گھر یہاں پر ہے, میرے امی ابو بہن بھائی سب یہاں پر ہیں, میرے ساس سسر یہاں پہ, میرا دفتر یہاں پر ہے, سب کچھ. بچوں کی ایجوکیشن کے لیے مجھے جانا پڑا کیونکہ بچوں کا ایڈمیشن کرانا تھا, تو 2 سال پہلے ہم موو کر گئے تھے US, اور وہاں جانے کے بعد کام میرا جو ہوتا ہے, میں وہاں کی جو رات ہوتی ہے اور یہاں کا دن, جو ٹائم زون ڈفرینس ہے, اب میں اس کو میچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو میں رات کو 1 بجے کام شروع کرتی ہوں اور میرا صبح 6 بجے تک کام ختم ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آفس چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 10-11 بجے جب میرا آفس اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہوں, اور وہ سارا پاکستان کا ہی کام کرتی ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے باہر کی زندگی, جھاڑو بھی خود لگانی ہے, وہ تو لگانی ہے ناجیہ. لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں امیگریشن لینے میں امریکہ کی. آپ گئیں اور چند مہینے میں امیگریشن, پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ آپ کا آئی ہے؟ پاسپورٹ تو نہیں آیا, گرین کارڈ آئی ہے نا, پاسپورٹ آنے والا ہے. ہاں, لیگل ڈاکیومنٹیشنز تھے, تو وہ لیگل ڈاکیومنٹیشنز کے لیے میں نے EB-1 اپلائی کیا تھا. ابھی EB-1 کیا ہے؟ EB-1 از بیسیکلی ایکسٹرا آرڈینری ایبلٹی کا ویزا ہے, جو کہ امریکہ کا نمبر 1 کیٹیگری ویزا کہلاتا ہے. تو اس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں اس کیٹیگری کے اندر اگر آپ نے کوئی ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ون کیا, جنہوں نے آسکر ون کیا ہوتا ہے, یا اولمپکس ون کیا ہوتا ہے, یا نوبیل پیس پرائز ون کیا ہوتا ہے, ایک ایوارڈ ہے تو آپ کو EB-1 مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کے اندر ایک دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ان کی 10 کیٹیگریز ہیں, اس میں سے 3 آپ ون کر لیں اور آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ واقعی ایکسٹرا آرڈینری ایبلٹی رکھتے ہیں, تو وہ آپ کو فوری طور پر ڈاکیومنٹیشن کر کے آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے. تو میں نے پھر ویسے مجھے لگتا نہیں تھا, میں تو EB-2 سمجھ رہی تھی کہ میں EB-2 ہوں, لیکن میں نے کوشش کی اور EB-1 کی میں نے اپنی پٹیشن خود لکھی اور اس پہ اپلائی کیا. تو جس کے لیے لوگ جو ہیں وہ وکیلوں کو ہائر کرتے ہیں. ہاں, اب میرا کام پڑھنے لکھنے کا اتنا زیادہ ہے اور کانٹینٹ رائٹنگ ہے, تو وہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کو کیا چاہیے, تو میں نے اسی طرح سے لکھا. ٹھیک ہے. اب یہاں اپنے ویورز کو, سننے والوں کو, بچوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے قصبہ کالونی سے شروع کیا, کراچی کا ایک مضافاتی علاقہ جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب, غربت بے انتہا, جہاں پہ انفراسٹرکچر موجود نہیں, فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی صحافت سے نہیں, ایجوکیشن سے کسی کا کوئی بہت گہرا تعلق نہیں. وہاں سے ناجیہ اٹھتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ امریکہ میں ان کو وہ امیگریشن دی جاتی ہے جو دنیا کے انتہائی ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کو دی جاتی ہے, غالباً 1% لوگوں کو, 2% جو جتنی بھی امیگریشن ہوتی ہے امریکہ میں اس کا 2% صرف جو امیگریشن ہوتی ہے وہ ناجیہ کو دی گئی. ناجیہ یہ کتنی بڑی ریکگنیشن تھی. یہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا, لیکن جو اس کی شرائط تھی مجھے لگتا تھا کہ میں اس پہ پورا اترتی ہوں. لیڈرشپ چاہیے تھی کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے لوگوں کی زندگیوں پر امپیکٹ آیا ہو اور سوسائٹی پر ایز اے ہول امپیکٹ آیا ہو. تو GNMI جو میرا کام تھا وہ اسکرین کی وجہ سے نہیں ملی مجھے. جو GNMI میں نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, لوگوں کو ٹرین کیا, امپاور کیا ہے, جابس. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اب تک کتنی خواتین کو, کتنے لوگوں کو, کتنے نوجوانوں کو آپ نے امپاور کیا ہے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے؟ اچھا, اس میں کیونکہ ہمارا پرائمری کام جرنلسٹ کے ساتھ اور کانٹینٹ کریٹرز کے ساتھ ہے, پروفیشنلز کے ساتھ. تو پروفیشنلز میں 4000 سے اوپر پروفیشنلز ہیں جو اپنے آپ میں خود لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے. جو بات آپ خواتین کی اور جو یوتھ کی کر رہے ہیں وہ تو اس کا نمبر ابھی میں میجر نہیں کر سکتی, لیکن ہم نے جب 14 یونیورسٹیز کے ساتھ کام کیا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 14 جو ڈپارٹمنٹس ہوں گے تو ہزاروں میں ہیں وہ. ان کے ساتھ کام کیا. لیکن اس کے اندر جو بڑے بڑے نمبرز ہیں, جو بہت بڑا امپیکٹ ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے 20 نیوز ڈیجیٹل نیوز اسٹارٹ اپس انٹروڈیوس کرائے تھے 2020 میں پاکستان کے اندر, جو کہ ہمارا پہلا پاکستان انٹرپرینوریل جرنلزم پروگرام تھا. اور وہ 20 نیوز اسٹارٹ اپس ابھی کام کر رہے ہیں. وہ جرنلسٹ امپاور ہوئے, انہوں نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس بنائے اور ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو مانیٹائز کیا. تو وہ ایک امپیکٹ ہے, ایک انکم اسٹریم بنی ہے ان کی. تو جب ان کی انکم اسٹریم بنی تو وہ خود کفیل ہو گئے. تو یہ ایک امپیکٹ ہے جو سوسائٹی پر آیا. تو ہم جو ٹریننگس پرووائڈ کر رہے ہیں یا جو کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. ٹھیک ہے. اب یہ سفر رکا نہیں ہے ناجیہ کا, اب ناجیہ نے امریکہ میں بھی ایک ادارہ قائم کر لیا ہے. جی, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا تھا مسعود کہ ہم لوگ تو جرنلسٹ ہیں نا, تو وہ ایک آپ کے بلڈ میں ہوتی ہے جرنلزم.
تو مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا نیوز روم سے دور. میں کیپیسٹی بلڈنگ اور میڈیا ڈیولپمنٹ میں تو آ گئی تھی, لیکن مجھے ایز اے ورکنگ جرنلسٹ بھی کام کرنا تھا. تو میں نے 2 نیوز پلیٹ فارم بھی بنائے ہوئے ہیں, تار میڈیا کے نام سے, جس کے اندر ہم ساری جو سوشل ایشوز ہیں پورے پاکستان کے وہ اسٹوریز ساری کور کرتے ہیں. تو یہاں پہ تار میڈیا آلریڈی میرا کام کر رہا تھا. جب میں US موو کیا ہے میں نے, تو وہاں پر پھر میں نے ایک پلس نیوز کے نام سے ڈیجیٹل نیوز ویب سائٹ بنائی ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل نیوز روم ہے یہ وہاں کی جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے ان کو امپاور کر رہا ہے. ناجیہ, یہ پوری زندگی کا یہ جو پوری اسٹرگل ہے بچپن سے لے کر اب تک, کبھی سوچتی ہیں کہ یہ کیا ہے, اس کا کوئی خاکہ ہے, کوئی چند الفاظ میں, چند جملوں میں اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں, بتانا چاہیں تو کیا بتائیں گی؟ کریوسٹی ہے, تجسس ہے. میں نے بتایا کہ میں ایک بہت خاموش, بہت ہی کام ڈاؤن, بہت سوچ بچار کرنے والی بچی ہوا کرتی تھی. تو وہ میرے بیک آف دا مائنڈ جو سوالات اٹھتے تھے نا کہ ہم آئے کیوں ہیں, اور ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے, اور جو حالات ہمارے سامنے رکھے گئے کیا ہم اس کو ایز اٹ از قبول کر لیں؟ نہیں. میں بڑی باغی ہوں, میں نے روایات سے بغاوت کی ہے. تو میں جب مشکلات یا چیلنجز میرے سامنے آتے ہیں نا, میں ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور میرے ساتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ناجی ایسا نہیں ہو سکتا, اور میں کہتی ہوں ایسا ہوگا. ہمیں نہیں لگتا تھا. آپ نے کہا کہ ایک بار آپ کا شولڈر گیا تھا, ایک بار نہیں گیا تھا. مجھے یاد ہے یہ جب آپ نے GNMI بنائی تو اس وقت بھی آپ کے شولڈر چلے گئے تھے, آپ کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے. سارا 24 گھنٹے بیٹھ کر آپ کی بورڈ پہ کام کیا کرتی تھیں. ہاں, میرا جو رائٹ شولڈر ہے مجھے فروزن شولڈر ہو گیا تھا, اور میرا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا تھا. جی. وہ اور اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا کہ یہ شاید نہیں کرے گا, اور ملٹیپل چیزیں تھیں آپ کے ساتھ, یہ شاید نہیں کرے گا. اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں کرنا ہے, اور اس کے لیے میں نے پڑھا. جتنی ریہیبلیٹیشن فروزن شولڈر کی کافی لمبا چلتا ہے, یہ واپس بھی آتا ہے, لیکن میں نے اس ٹائم سے کم ٹائم کے اندر اس کو ریکور کر لیا. تو وہ ایکسرسائز کرنا, وہ اس کی کافی تکلیف دہ وہ پروسیس ہوتے ہیں جس سے آپ گزرتے ہیں, جن کو ہوتا ہے ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہو گیا کور. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ سوچ لیں نا, اور آپ وہ کرنا چاہیں. کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے صرف سوچتے ہیں, صرف سوچنا نہیں ہے, کرنا ہے. اگر آپ طے کر لیں کہ یہ کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تھینک یو سو مچ ناجیہ, آپ نے اپنا وقت دیا, اور میں نے کوشش کی کہ لوگ پہچان سکیں, اور جن کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں سپورٹ چاہیے, کسی کی سپورٹ چاہیے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, تو ایسا نہیں ہے, بغیر کسی سپورٹ کی. اور ناجیہ کی اس پوری اسٹرگل کو میں غالب کے ایک شعر میں سمیٹوں گا, کیونکہ یہ اسٹرگل ابھی جاری ہے, رکی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ بیٹھیں تو ناجیہ اور پتہ نہیں کون سی منازل طے کر چکی ہوں انشاءاللہ تعالی. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.